اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اچھا، ہم نے کیا کرنا ہے، صرف تھوڑے سے ہی لیٹرز ہم نے سارے نہیں کمپلیٹ کرنے کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم جتنا ہے اس حساب سے میرے خیال سے ہمیں کچھ تیزی کرنی ہے۔ غائن آپ کو کیسا لگتا ہے، ایزی یا مشکل؟ نکل جاتا ہے مگر غین نکلتا ہے نا، غین۔ فا ایزی ہے، قاف قاف کی کراتے ہیں، ٹھیک ہے، قاف کی پریکٹس کرتے ہیں آج۔ تو قاف جو لیٹر ہے وہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں، کاف، ٹھیک ہے نا، کاف، اور ہم کے مطلب کہ چھوٹا کاف سے ہی ڈنڈی والے کاف سے پڑھتے ہیں کاف۔ تو قاف ہونا چاہیے، قاف کے لیے زبان کے پچھلے حصے کو تالو کے پچھلے حصے کی طرف، ٹھیک ہے، پچھلا حصہ اور پچھلا حصہ دونوں بلند کرتے ہوئے یعنی کوے والی جگہ پر لگاتے ہوئے، جبکہ ہونٹ اطراف پر کھینچے رہیں، موٹی اور سخت آواز میں درمیان سے لمبا کرتے ہوئے ادائیگی کیجیے۔ تو اس میں قاف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ حلق کی طرف توجہ دیں، ہم حلق کی طرف توجہ نہیں دیتے تو وہ کاف قاف بن گیا، یہ میں قاف کہا مگر میں نے کاف والی جگہ پہ لگایا، تو کاف ادھر ہے، قاف پیچھے ہے، تو ہم جلدی میں کیا کرتے ہیں، آگے ہی قاف بنا رہے ہوتے ہیں اور ہیوی کر رہے ہوتے ہیں مگر قاف موٹا کاف بن جاتا ہے۔ اس کو زبان کو پیچھے لے کے جانا ہے حلق کی طرف، یعنی کہ دھیان دیں کہ میں نے ادھر اور لے کے جانا ہے پیچھے، قاف قاف قاف، ٹھیک ہے۔ اور کاف کیسے کرتے ہیں، یہ کاف کاف کے لیے یہ منہ کھولتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ہاں کاف نہیں ہے، کاف اگر زیادہ ہوگا نا امالہ ہو جائے گا، بس کاف کاف کاف، ٹھیک ہے، کاف کافی کافی، ٹھیک ہے، کاف قاف کاف قاف قاف، اور قاف یہ بھی کر لیں، اس میں فا بھی ادا ہو جائے گا، فا کور ہو جائے گا، قاف، اور یہ فا کی ساؤنڈ ہے جو اس کا فا کا جو ہمس ہے، جو یہ اس کے بغیر فا ادا ہی نہیں ہوتا، تو قاف، ٹھیک ہے، دو لیٹر ہو گیا آج، قاف کیف کیف، اس کو دونوں کو ہم ساتھ لیں تو زیادہ آسان ہے مقابلے میں، کاف قاف قاف پیچھے قاف، کیف کیف قاف، ویسے جگہ زیادہ بہترین جگہ یہاں پہ ہے فرنٹ پہ، نہیں ابھی اچھا ہے، کاف قاف، ٹھیک ہے، اور قاف میں پھر کیا کرنا ہے، راؤنڈ لفٹ نہیں کرنے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا خیال کرنا ہے کہ راؤنڈ لفٹ نہیں کرنے، قاف، ٹھیک ہے، قاف جیسے قاف قو قوی، ٹھیک ہے، ہاں نہیں میں نے کیا غلطی کی، راؤنڈ قاف قو قوی، ٹھیک ہے، کوئی کیا ہو گیا، راؤنڈ لفٹ کی وجہ سے کوئی بن گیا، تو کوئی کاف کی طرح سمپل کاف کی، کاف قاف، ایکچولی فوکس کیا ہے پیچھے، کاف قاف کیف قاف قاف، سخت حصے سے جو لگتا ہے تو کیف ادا ہوتا ہے، اور جو نرم حصے سے لگتا ہے تو وہ، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ تالو کوے والی جگہ پر لگاتے ہوئے، ٹھیک ہے، قاف قاف نرم ہے نا یہ سب، وہاں پر سے قاف ادا ہوتا ہے، یہ سب سے اچھی ٹپ ہے اس کی نا کہ جو ہیوی ہے اس کو لائٹ کے ساتھ جوڑو، اور جو وہ لائٹ ہے اس کو تو مقابلہ آ جاتا ہے نا، ہاں جی، ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور اس کا پھر کیا ہے، اس کی غلطیاں ہم کیا کرتے ہیں، ڈھیلی ڈھالی پست آواز کے ساتھ یعنی کاف بنا دینا، پھر ہونٹ گول کر دینا، پھر لمبی ادائیگی کرتے ہوئے الف کی ادائیگیوں کو باریک کر دینا، یہ قاف قاف الف پیج کی اسپیلنگ میں قاف، یہ خاص خیال رکھیں کہ ہم تجوید میں بھی کریں گے، الف چاہے وہ اس کا پارٹ نہ بھی ہو، تو قاف، اور میں نے قاف اوپر تو کر لیا تھا مگر ایک دم گرا بھی دیا، قاف قاف، ٹھیک ہے، آپ کو ایک دم ہلکی آواز آئی ہوگی، ہاں مطلب میں نے مخرج سے فوراً نیچے بھی آ گئی، اب مخ پر آواز کو ایک دم روک دینا، مگر اس میں دیکھیں یہ قاف کیا یاد ہے، یا آپ کو لیٹر یاد ہے کہ ساکن کی صورت میں کیا ہوتا ہے، شدت سے بند ہوتا ہے، شدت سے اق اق، ہاں مگر فرسٹ دو خاصیتیں ہیں، فرسٹ خاصیت شدت سے بند، شدہ اق، اور کاف اک،
اق اک، ٹھیک ہے جی، مگر شروع میں شدت میں دونوں میں بند ہوگا، اک اور اق، ٹھیک ہے، دونوں میں شدت ہے. تو یہ چیز اس میں آپ نے نوٹ کرنی ہے. تو ہم جب شدت سے نہیں بند کرتے اسی وقت قاف میں ہمس بھی ہو جاتا ہے، اور کاف میں ہمس نہیں بھی ہوتا. شدت کی کوالٹی مس ہوتی ہے تو پھر اس وقت اس میں شدت سے بند یعنی ایک دم امیڈیٹلی بند، فوراً فوراً فوراً، جیسے سیل ہو گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. اب ہم دوسرے پہ آتے ہیں، قرآن پہ آتے ہیں. آج ہم نے پڑھنا ہے سورہ الشعراء، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. چلیں آپ اچھا اس میں پڑھیں گے تو اور سین کو، سین نہیں پڑھنا ہے، خیال سے آپ خیال کریں سب لوگ، نہیں سین میم سے جوڑنا ہے. لیکن سین کے بعد میم شدہ ہے تو ہم نے سین کو 6 کاؤنٹ، میم شدہ کو 2 کاؤنٹس، اور پھر میم کو 6 کاؤنٹ، یعنی 6 + 2 + 6. ہاں جی ہاں جی، تو کو بھول گئی، ہاں جی تو کو میں بھول گئی تھا. 2 تو کے، سین کے 6، میم کے 2، اور پھر میم شدہ کے 2 اور میم کے اگین 6. اس میں میرے خیال سے آیت نمبر 2 تک کی پریکٹس کریں گے. اچھا ہاں اب دیکھیں، اب جب سین پڑھوں گی تو آپ نے پھر زور سے سانس اندر پہلے لینا ہے، بولنے سے پہلے، اپنے بولنے سے پہلے، میرے بولنے سے پہلے نہیں، ورنہ اتنی دیر ویٹ ہی کرتے رہیں گے. اپنے بولنے سے پہلے. جی وعلیکم السلام. اسے سغرا آ گئی. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مد کا اندازہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. میم شدہ کے 2 یہ یاد رکھنا ہے. اچھا مجھے بھی میری بھی سانس رک جاتی، وہ ٹوٹ جائے گی ویسے. طاسیم میم. جیسے یہ اس پہ مدہ ہوتا ہے جہاں رک رہے ہیں تو پھر بھی حرکت کرتے ہیں. حرکت کرتے ہیں. میم، بس میم، میم ہم ایکچولی میم پڑھ رہے ہیں، ہم لیٹرز پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کے اسپیلنگس پڑھ رہے ہیں. الگ الگ پڑھنے میں ایسا ہوتا ہے. ہاں جی ہم اسپیلنگس پڑھ رہے ہیں. لیکن ویسے جیسے آیت میں آتا ہے رکتے تو پھر تو وہ مد کی حرکت نہیں ہوتی نا. نہیں یہاں پہ ہوگی وہ اس وقت. اس میں میم، یہ میم ساکن ہے، ٹھیک ہے. ہم اسپیلنگ کی ہم اسپیلنگ کو اسٹریچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میم یہ میم کے اسپیلنگ ہے میم یہ میم، تو میم یہ یہاں مد عارض للسکون ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم رک گئے تو وہاں مد عارض للسکون میم یہ میم میں ہوا، اس وجہ سے ہم نے اسٹریچ کیا. ہم نے اس میم پہ نہیں کیا، اس کے اسپیلنگ پہ کیا. جی اسی لیے ہم نے، اسی لیے دیکھیں سین کو جب ہم سین پڑھا تو سین کے بعد میم آ رہا تھا تو ہم نے ادغام کیا. سین نون ساکن کے بعد میم آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں. ہم نے وہاں ادغام کیا. تو ہم ایسے ایکچولی ہم اسپیلنگس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس لیٹرز کو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو کو ہم نے 2 حرکت کیوں دیا کہ توئے الف. اچھا آگے پڑھتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین. تلک آیات الکتاب المبین.
لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لعلك باخع نفسك ألا ألا يكونوا مؤمنين. الحمدللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک دفعہ میں چیک کر لوں ریکارڈنگ ہو رہی کہ نہیں. کل الحمدللہ 1.5 گھنٹے کی تو تھی، بس میں نے اپلوڈ کر دی تھی ساری. ریکارڈنگ ہو رہی ہے الحمدللہ. آج اس سے فرق پڑنا چاہیے انشاءاللہ، سکون ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سین میم. اچھا، جس صورت میں بھی نا حروف مقطعات آتے ہیں اس میں یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ السلام کا قصہ کسی نہ کسی فارم میں ضرور آتا ہے، کہیں نہ کہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، بلکہ سٹارٹ میں ہی ہے، مگر آپ یہ نوٹ کر لیں. سین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں ان کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس مہمان کی طرف سے جو نئی بھی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلائے جا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ ڈالی ہے کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کے عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا. فرعون نے قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے. میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے. سورہ شعراء آیت نمبر 14. ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ حضرت جو حضرت موسیٰ السلام ڈر رہے تھے کہ ان سے ایک گناہ ہو گیا، اور فرعون بھی ان کو مطلب فرعون کی طرف سے بھی ڈرتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے کہ کوئی گناہ کی ضرورت، مطلب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہاں سینہ گھٹنے والی یعنی کوئی ریزن بھی ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر سینہ گھٹنا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعوے کے کام میں نہ گھبرائیں. اگر ہم واقعی ہمارا پاسٹ کوئی اچھا نہیں تھا، کوئی بھی غلطی تھی، تو اس غلطی کو لے کر نہیں بیٹھنا کہ میں پاسٹ میں تو ایسی تھی، اتنی گناہ گار تھی، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ تھا، تو میں کیسے آگے تبلیغ کروں گی، میں کیسے قرآن سے آگے پہنچاؤں گی. اب میں وہی بات ہے، ہر دفعہ ہم گلٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے میں خود کے جو میں بتا رہی ہوتی ہوں مجھے خود لگ رہا ہوتا ہے کہ تو میں خود بھی کر رہی ہوتی ہوں. تو خود میں اب مجھے اپنے آپ کو مجھے لگا کہ اللہ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ گلٹ کے ساتھ نہیں دعویٰ کرو. گلٹ جو تھا اس کو توبہ استغفار سے کرو ختم، اور آگے دعوے کو نہیں روکنا. ٹھیک ہے، دین کے راستے میں اپنی جو پیچھے ہم لے کے بیٹھے ہوئے نا گلٹ وغیرہ، اس کو لے کے نہیں چلنا. وہ الگ تھے، وہ الگ اللہ ہمارا اور بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو الگ رکھیں اور یہ کام الگ رکھیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہماری اصلاح باقی جگہ بھی ہو جائے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ مجھ میں یہ خامی ہے تو میں آگے کیسے بتاؤں کسی کو، میں تو خود ایسی گناہ گار ہوں. کیونکہ ویسے تو پکڑ ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کے جو کہ خود تو وہ اچھی بات ہے دوسروں کو بتاتا تھا، وہ خود کیا کرتا تھا وہ بھی وہی کرتا تھا. اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا یاد ہے آپ کو؟ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اس کو کولو کی بیل کی طرح اس کو کسی چیز میں باندھا جائے گا، وہ اس سے گھومتا رہے گا، اور اس کے پیٹ کی بلکہ آنتیں بھی نیچے گر جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. یعنی ویسے تو آپ سوچیں تو بڑی ایسی بات ہے کہ جو ہم خود کہتے ہیں اور آگے ہم خود کا عمل نہیں ہے تو کیسا اسکیری ہے. مگر یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور ساتھ دین پھیلاتے رہنا چاہیے. یہی بہت اسکیری ہے. رحیم بھائی جی آپ کیا کہیں؟ میں کہہ رہی ہوں اچھی نیت کے ساتھ بات بتا رہے ہیں نا ہم.
جی ہم بھی انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سب ایک دوسرے کے لیے بلکہ دعا کیا کریں. پھر اس کی دعا ہم کسی اور کے لیے کرتے ہیں, ہمیں پلٹ کے لگتی ہے نا. اچھی دعا کر لیا کریں, ان کی بھی اصلاح ہماری بھی اصلاح, ڈبل ایکشن. اچھا آگے پڑھتے ہیں. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنا ہاں بچہ سا نہ پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا. تو بڑا احسان فرموش آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے داندستگی میں کر دیا تھا, پھر میں نے تمہارے خوف سے بھاگ گیا اور اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم بتا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے, اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے رب بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حادین سے کہا تمہارے یہ رسول تمہارے صاحب جو تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ کے درمیان ہے سب کا رب, اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانے میں پڑے سڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صحیح چیز بھی. فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. اب اس میں ایک بات آج میں نوٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں دعوے کی ٹیکنیکس بتائی جائیں گی, ٹھیک ہے. اس آج کے لیسن میں دعوے کی ٹیکنیکس بھی, کہ ہم جب بھی کسی سے دعویٰ کریں اپنے مقصد پہ فوکس رہیں. دیکھیں اس میں فرعون بار بار ان کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے نا, بار بار, یعنی وہ جو بات کر رہے ہیں آگے سے وہ بول رہا ہے, پھر وہ بات کر رہے ہیں وہ آگے سے بول رہا ہے. اس طرح ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں سے بھی بات کرتے ہیں تو آگے سے وہ ایک اور سوال کر دیتے ہیں, پھر ایک اور سوال کرتے تھے, پھر ہم اس سوال میں الجھ جاتے ہیں اور ایکچوئل اس پہ ہٹ جاتے ہیں. یعنی جو بات ہم بتانا چاہ رہے تھے اینڈ میں جب بچے اٹھ کے چلے جاتے تھے ہمیں خیال تھا ہم نے تو یہ بات بتانی تھی, وہ تو رہ ہی گئی. تو یہ ہمیں دعوے کا ہمیں طریقہ سمجھ آیا کہ آپ اپنی بات کر کے رہیں, پوری کر کے رہیں, ٹھیک ہے. کسی اس میں نہ ایموشنل بلیک میل بھی نہ ہو. یہاں پہ دیکھیں وہ ایموشنل بلیک میل بھی کر رہا تھا کہ میں نے تم پہ احسان کیا تھا, انہوں نے آگے سے جواب دے دیا کہ تم نے احسان تو نہیں کیا تھا. تو اس قسم کی یعنی کہ پھر اس کے بعد پھر فوراً اپنے اس مقصد پہ آئیں. تو دعویٰ ایکچولی یہی کرنا ہے ہمیشہ کہ اپنے فوکس رہیں, آگے جو بھی بولتا رہے نا, آپ کا ٹارگیٹ ہو کہ جواب دینا بھی پڑنا ہے تو مختصر دے کے نا اس کے بعد فوراً اپنے اس پہ آ جائیں انشاءاللہ العزیز. اچھا آگے آپ تھوڑا پڑھیں گے, میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا دیکھ لوں. ان کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک سری اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب کچھ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون اپنے ارد گرد کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے, چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے. لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے, شاید کہ ہم جادوگروں کی قوین کی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. اس نے کہا ہاں, اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک اس کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو, موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا تو تم سب کو بہت ناراض کیا, اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے.
اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ قریب مجھے ہدایت دے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داعی کو ہر وقت یاد خیال رکھنا چاہیے، جب وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ کی بات کر رہے ہیں تو اللہ اس کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ بعض اوقات وقتی مشکلات تو ضرور آئیں گی، مگر انشاءاللہ اللہ از واچنگ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کل میں ایسے ہی پڑھی تھی کہ جو ڈرنے والا ہے وہ بھی سوچا کرے کہ کل اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی ڈرتے جب انسان گناہ کرتا ہے اس وقت بھی دیکھے سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا۔ اور جو بیچارہ دکھی ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی جملہ کافی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کو ریلیکس ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ داعی بھی ہے نا ریلیکس ہو، اس کو ٹارچر ہو رہا ہے کچھ بھی ہو، مگر اللہ دیکھ رہا ہے، آخرت میں جیت اسی کی ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے آگے پڑھیں۔ اور انہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کی بات سن کر مغلوب نہیں ہوئے۔ جی فرعون ہے وہ ہل گیا ہے کہ سچ بات یہ ہے، حق جو ہے حق ہی ہے۔ اور نمبر دو، اس کے جو جادوگر تھے انہوں نے بھی دیکھی کہ وہ پہلے کتنے کمزور ہیں، دنیا کا مال مانگ رہے ہیں، جی لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے تو وہ کتنے مضبوط ہو گئے کہ انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا، جی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دونوں حالتوں میں جو ہے وہ ہماری کامیابی ہے۔ تو وہ ایمان جو ہے وہ آپ نے یہ ایک مضبوطی دیتا ہے کہ وہ موت سے پھر ڈر نہیں رہے، یعنی اللہ کے آگے جو ہے نا وہ جھک گئے ہیں، تو اللہ کی ناراضگی نہیں موت ہے۔ آگے اور پڑھیں۔ انہیں یہ اس لیے بھی ہے نا کہ ان کو پتہ ہاں، چل کل گیا یہاں کہ پڑھیں۔ جو ہم کرتے ہیں وہ جادو ہے اور یہ حقیقت اسی ہے۔ لیے نا اور اب واضح ہو انہیں گیا۔ ابراہیم کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے ہیں؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، میں تھوڑا سا آگے میں بتاؤں گی، آپ پورا پڑھ لیں۔ جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنتی نعیم کی وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس میں ایک بات یہ تو نوٹ کر لیتے ہیں کہ ان کی دعا کتنی خوبصورت تھی کہ انہوں نے کیا مانگا تھا، رب حبلی حکمن، کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم عطا فرمائے، مجھے حکم عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور الحاق کہتے ہیں جوڑنے کو، مجھے جوڑ دے بالصالحین، صالحوں کے ساتھ، واجعل لی، اور بنا دے لی میرے لیے لسان زبان صدقن سچی، فی الآخرین، آخروں میں، یعنی کہ بعد میں آنے والے ہیں ان میں میری زبان سچی، یعنی کہ میری سچی ناموری ہو۔ تو اس میں اس کو ہم سب کو بھی مانگنا چاہیے اس سینس میں کہ سچی ناموری ہمیں ملے، اور سچی ناموری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاپولر ہو جائیں، کہ انیلا بڑی پاپولر تھی، ایسے بولتی تھی، وہ تو یہ کرتی تھی، نہیں، اس سینس میں نہیں، یعنی کہ اچھے معاملے میں، کہ سب اچھے طریقے سے یاد کریں، کہ اچھی تعریف ہو،
اور یعنی کوئی ایسا ہم کام کر کے جائیں کہ لوگ کہیں کہ اس نے کچھ کیا ہے. جیسے کہ امام بخاری ہیں, وہ سب کچھ کر کے چلے گئے. اب ماشاءاللہ ان کی کتنی مطلب کتنے مشہور ہیں, ان کا سارا کام کتنا تیز یعنی مشہور ہوتا ہے, سب اس کو فالو کرتے ہیں. ایسی ناموری ہو کہ لوگ فالو کرنے والوں سے کب سے چلے آ رہا ہے, سالوں سے, کتنے سالوں سے, اور کب تک عزت بخشی. عزت سچی ناموری یہ ہے. اور پھر اب یہ بھی سوچیں کہ ہم سب لوگوں نے اب اپنے آباء و اجداد کو فالو کرنے کی بات ہوتی ہے نا, بار بار کہ آباء و اجداد کو فالو کیا, آباء و اجداد کو فالو کیا. تو کیا آباء و اجداد کوئی اور کسی ایلین تھے کہ کہاں کون لوگ تھے؟ وہ ہم ہی تھے, یعنی ہمارے باپ دادا تھے. اب ہم بھی تو ہے, ہمارے بچے ہو گئے ماشاءاللہ, اب ہمارے بچوں کے بچے ہو گئے, تو کبھی ہم بھی آباء و اجداد بن جائیں گے. تو ہم سچی ناموری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھے معاملے میں یاد کیا جائے, ہماری وجہ سے بدعات نہ جاری ہو جائیں. کہ وہ کچھ آباء و اجداد تھے, ان کی وجہ سے بدعات جاری ہو گئے تھے نا, انہوں نے فالو کیا, پھر اس نے دوسرے کو فالو کیا. تو ہم وہ لوگ نہ ہوں کہ ہماری وجہ سے کوئی برائی جاری ہو, ہم وہ لوگ ہوں جس سے سچائی جاری ہو. تو ایسی نشانی چھوڑ کے جائیں, کوئی ایسے کام کر کے جائیں کہ سچی ناموری ہو, اچھے لوگوں میں بات ہو, رسپیکٹ ہو. صحابہ کرام کو دیکھیں, لوگ جتنے بھی ہوں, برا کہنے والے برا کہتے ہیں, مگر سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا تھے, سب کے دلوں میں جگہ ہے. ہمیں نہیں پتہ ان کی شکل کیسی تھی, موٹے تھے, پتلے تھے, کیا تھے, بٹ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اچھے عظیم لوگ تھے اور دین پہ چلنے والے لوگ تھے, نیک صالح تھے, سنت کو فالو کرنے والے تھے, بدعات کو فالو نہیں کرتے تھے, اس کے اگینسٹ ہوتے تھے, بلکہ باپ بیٹے سے بولنا چھوڑ دیتا تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ وہ ذرا سی غلط بات کہہ رہے, ذرا سی. ہمیں ایسی ناموری چاہیے انشاءاللہ. اور دین کی خدمت کے لیے یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں, سلیم قلب سلیم, یعنی کہ فہم دین دے, نرم دل دے. یہ دعا ہے, یعنی ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل نرم ہوں, ہمارا فہم ہو. یعنی وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کوئی اور بات کر دیتے, کوئی اور بات, یعنی ہمیں اتنا علم ہو کہ ہم ان کو صحیح سے جواب دے سکیں, ان کو سیٹسفائیڈ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ہم ہی ان کو صحیح نہیں بتائیں گے, تو ظاہر ہے کہ وہ تذبذب میں رہیں گے, تو کیسے وہ صحیح راہ پہ چلیں گے. تو فہم دین جو ہے اس کی دعا ہمیں کریں. دیکھیں انہوں نے کہا ہی نا حکم, پہلے ربی حبلی حکمن, سب سے پہلے دیکھیں یہ بات ہی ہوئی ہے نا, حکمت عطا کر. سب سے حکمت یہ ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کس وقت ہمیں کیا بولنا ہے. قلب سلیم کے نوٹس میں نے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ قلب سلیم کے 5 صفات ہیں. کینہ نہ ہو دوسروں کی. جی 5 صفات ہیں اس کے نام عربک میں لکھے ہوئے ہیں, مگر میں نے کہا یہ مجھے خود بولتے ہوئے ہوتا کہ پتہ نہیں صحیح میں بولوں گی کہ نہیں, مگر بتا دیتی ہوں, ہو سکتا ہے غلط بھی بول دوں. کہ اسلمہ سب سے پہلے کہ وہ اللہ کے لیے موتی ہے, جو قلب اللہ کے لیے موتی ہے, یعنی کہ اطیع اللہ. پھر سلمہ, اس نے یعنی کا مطلب ہے اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تسلیم کیا, یعنی اطیع اللہ تھا پہلے, پھر اطیع الرسول. پھر استسلمہ, اب گرامر آپ ابھی نہیں بولا, آپ کو کھجلی ہوگی, خیر بتا دینا. خیر استسلمہ, اس نے اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے کو قبول کیا, یعنی کہ پہلے اطیع اللہ, پھر اطیع الرسول, پھر یعنی قضاء و قدر پہ قبول کرنا. پھر سلیمہ, آئی گیس سلیمہ لکھا ہوا, سمجھے اس پہلے وہ صاف لکھا ہوا نہیں ہے, سلیمہ. اور وہ ہر اس چیز سے سلامتی میں آ گیا, پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر و عبادت سے دور کرنے والا ہے. اور پھر سالمہ, اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر لی. تو یہ سلامت دل کے 5 صفات ہیں. کیا؟ اطیع اللہ, اطیع الرسول, قضاء و قدر پہ راضی ہونا, پھر اس کے بعد برائی سے بچنا, یعنی پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر بعد سے دور کرنے والی چیز, ہر چیز یعنی ہر برائی سے بچ جانا. اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے کہ اللہ کے دوستوں سے صلح اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی. تو یہ دشمنی. تو یہ سلامت دل کی 5 صفات ہیں. جس انسان کے اندر یہ 5 کوالٹی ہوں گی, اس کا دل قلب سلیم ہوگا. اور پھر یہ قلب سلیم اس کی نجات کا باعث ہوگا. یہ کام آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت کو دیکھے گا, اللہ اس کی شکل کو نہیں دیکھے گا, دل دیکھے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل لوگ کون ہیں, بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا ہر پاک صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں, یہ پاک صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار, صاف ستھرا دل, جس کے دل میں نہ گناہ ہے, نہ ظلم, نہ کینہ, نہ حسد ہو. تو یہ حدیث یہاں تک ہے.
پھر آگے اللہ ہمیں اس سب چیزوں سے بچائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے حسد آ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا، ایک دم سے اٹھتا ہے. مجھے جو اپنی فیلنگ ہوتی ہے میں بتاتی ہوں کہ میں ایک دم سے اٹھتا ہے، مگر میں ادھر دھیان ادھر کر دیتی ہوں، پھر وہ بیٹھ بھی جاتا ہے، اس کے بعد یاد بھی نہیں ہوتا. وہ شیطان کا ایک سمجھے ایک وسوسہ ہوتا ہے، ادھر سے ڈالتا ہے، اس کو آپ نے پالنا نہیں ہے. بس ہر برائی جو ہے نا ایک دم وسوسہ جو ایک سیکنڈ کے لیے آتا ہے دماغ میں، وہ سب کی آتا ہے، مگر اس کو ہم پال لیں، اس کو سوچیں تو وہ پھیل جاتا ہے، اگر نہیں سوچیں گے تو وہ وہیں دب جاتا ہے. کچھ سیکنڈز کی بات ہوتی ہے. غصہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایسے ابال اٹھتا ہے نا، اندر سے لگتا ہے کوئی چیز ادھر نیچے سے اوپر جا رہی، جو میری اپنی فیلنگز ہوتی ہیں، یہاں سے دماغ تک کچھ جا رہا ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ روک لینا تو وہ تھوڑا بہت بھول بھی جاتا ہے. نماز میں بھی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خیال آتا ہے اچھا کھانا نہیں پکایا، کچھ بھول جائیں، یعنی فوکس کریں، اس کے بعد نماز کے بعد بھی یاد نہیں رہے گا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے. یہ وہ تھوڑی دیر کی ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قلب سلیم جو ہوتا ہے نا، وہ اس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے کہ آتی ہے فیلنگ دل میں، مگر وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے لیے دعا ہے اللہم اسلک قلبا سلیما ولسانا صادقا، کہ اللہم اسألک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، قلبا سلیما، قلب سلیم کی، ولسانا زبان، صادقا، اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو بھیج بھی سکتی ہوں کہ اللہم، کہ میں آپ سے قلب سلیم اور لسان صادقن کی بات کرتے ہیں، دعا کرتی ہوں. اور دیکھیں لسان پہ زبان کوئی بھی چیز بعد میں آتی ہے، اصل میں زبان پہ آتا ہی وہ ہے جو قلب میں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں جی. اس لیے دونوں کا جوڑ ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. زبان پہ وہی بات آتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، ادروائز وہ خیر ریاکاری بھی ہوتی ہے اور دوسری چیزیں آ جاتی ہے، مگر زبان پہ یوزلی وہ چیز ہوتی ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے. تو یہ پوری دعا مانگا کریں کہ اللہم اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا. انشاءاللہ اللہ کرے مجھے یاد ہے کہ میں بھیج دوں، ورنہ کوئی مجھے یاد کرا دیں. آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی، اس روز جنت پر پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے وہ جن پر تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے تھے یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے تھے؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلک دھکیل دیے جائیں گے. وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ تھے جنہوں نے ہم کو اس کے گمراہی میں ڈالا. اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں. یقیناً ان میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان ڈالنے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. قوم نوح علیہ السلام نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بھیٹ کھٹ کے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان ہے ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک دفعہ صاف صاف متنبہ کر دینے والا ہوں. انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح نے کہا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا، اب میرے ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے جو میرے مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے. آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس میں بھی دعویٰ کا ٹپ. اب مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہم جب قرآن شروع سے ہیں ہاں جی نہیں وہی میں کہہ رہی ہوں کہ شروع میں ہم علم پہ زور تھا نا شروع کی آیات میں علم پہ زور تھا، شروع کے سپاروں میں 10 سپارے آپ کو اگر یاد ہو، اللہ تعالیٰ سکھا رہا تھا، اب بتا رہا ہے کیسے تم نے کیسے کرنا ہے، سیکھ لیا. جی ایسے لگا ہم لوگ ہماری بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، پروسیس ہے یہ. ہاں جی ہمیں سکھایا، اب ہمیں سکھانے کے طریقے بتا رہا ہے. ہاں یہ اس میں ربط ہے، ہر چیز میں ایک ربط ہے. پہلے سیکھا اب سکھانے کے لیے آگے. کہ سب سے پہلے بات یہ کی کہ ایک تو دائی کو اجر کی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کے اجر کی ہرس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں،
میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. تو دنیا کے نہیں، اللہ والے کی، اللہ سے اس جو ہے نا اجر کی حصہ ہونی چاہیے. اور پھر اللہ سے جوڑیں کہ بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو، یعنی اللہ سے ڈر کے اطاعت کرو. یعنی اطاعت میں بھی بیلنس اس وقت ہوگا جب اللہ کا ڈر ہوگا. یعنی ادروائز کیا ہوگا کہ اس اطاعت سے بڑھ کے ہو سکتا ہے کہ اسی کو پیر فقیر جان لیں. تو یہ اطاعت میں یہ جو تقویٰ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم بیلنس رہیں. اور پھر اس کے نبی نے یہ کہا اطاعت کرو اس کی جو میرا رب بھی ہے تمہارا، انہوں نے کہا ہی نہیں کہ میری کرو. ہر نبی کی یہ بات ہے. اطاعت بھی وہی ہے کہ اس میں اللہ ہی کی بات مانی جائے گی، رسول کی بات وہی بات مانی جائے گی جو اللہ کی بات ہوگی. اور اس کے بعد آپ کے پاس ہم سب، یعنی کہ ہم سب دیکھیں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے لوگ ہوں بڑے لوگ ہوں، کسی کا فرق نہیں کرنا. اللہ نے فرق نہیں کیا تو ہم نہیں کر سکتے. آپ سورہ حج میں بھی دیکھیں، حج کے بھی کہ حج کے ٹائم میں بھی سب برابر ہوتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ بھی سب برابر ہوتا ہے. تو دعویٰ کے ٹائم پہ فرق کیوں ہوگا؟ دعویٰ کے ٹائم پہ سب کو ایک جیسا ایکولی ٹریٹ کرنا ہے، ہر ایک کی بات سمجھنی ہے. اس طرح دعوے میں پھر سب کو بیلنس لے کے چلنا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آیا. اور پھر جب کوئی بھی نہیں سن رہا تو تب بھی انہوں نے دعا اس کے بعد کیا کہ اس کے بعد کیا فافتح لی بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ مطلب مفہوم کیا ہے کہ مجھے بھی بچا دے اور جو میرے ساتھ لوگ ہیں. یعنی کہ پھر اس کے بعد پھر دعا بھی کریں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہمیں اور بھی سمجھ آ گیا. تو یہ چیزیں لے کے ہمیں چلنی ہیں. اس پہ دیکھیں پورے نوٹس بن سکتے ہیں کہ دعویٰ کا پروگرام کیسے ہونا چاہیے. آج نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ اس کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا کر ایک یادگار عمارت بنا لیتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو. تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں. یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے اس کو ہلاک کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر اس میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور دیکھیے اکثریت نہیں مانتی. یہاں ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ اس پہ ہمیں اپنے دل کو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ دل پریشان ہو کہ لوگ تو نہیں آ رہے، 2 ہی تو آئے ہیں، 4 تو آئے ہیں. نو، اکثریت نہیں، کوالٹی چاہیے. پھر سمود نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. سب نے ایک ہی بات کری. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اور میرا اجر تو رب العالمین کی ذمہ ہے. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں نقصان میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پھر یہ بات ہو گئی، یہ کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. بخاص جب ہم بات کرو ہمارا فوکس بھی ہو کہ ہم اللہ سے ڈرائیں اور اپنی اطاعت کرائیں، اس سینس میں کہ صرف اللہ کی بات منوائیں. ٹھیک ہے، یہ بات خود مجھے بھی ڈرنے کی بات ہے کہ اپنی بات نہ منوائے. جب ہم اپنی بات منوانے لگتے ہیں اور دوسرا نہیں مانتا تو پھر ہم مانا کہ اس میں آ جاتے ہیں کہ میں نے تو اس کو کہا تھا، اس نے مانا نہیں، میں آپ کو دوبارہ نہیں کہوں گی. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی بات پہنچائی ہے نا اور اللہ نے اجر دینا ہے اور تھوڑے لوگ ہی یہ ساری باتیں ہمارے دماغ میں بھی کہ تھوڑے لوگ ہی نہیں ماننی ہے، تو پھر ہمیں صبر بھی آ جائے گا. ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا تو محض ایک شہر زیادہ آدمی ہیں، تو ہم جیسے انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا. اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے. عذاب نے انہیں آ دیا. یقین ان میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی اور رحیم بھی. لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ اس کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کی ذمہ ہے. کیا تم دنیا کے مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو، تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو.
انہوں نے کہا اے لوط علیہ السلام اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں میں باز آئے تو جو لوگ ہماری بستیوں میں سے نکالے گئے ہیں ان میں سے تو بھی شامل ہو کر رہے گا، یعنی دھمکیاں بھی دینی شروع ہو گئی۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر تو جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو اس بدکرداریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش جو اس سے ڈرائے جانے والوں میں شامل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس میں ایک بات ہمیں سمجھ آئی کہ بڑھیا جو بچ گئی تھی نا، بڑھیا جو نہیں بچی تھی، اس نے کیا کیا تھا؟ برائی کو سپورٹ کیا تھا۔ ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم برائی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اسی میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچے آج کل کہتے ہیں نا، ابھی مجھے تھوڑے دن پہلے بات بتائی تھی کہ ہم کیوں نہ LGBT اس کو سپورٹ کریں، کیوں نہیں کریں؟ تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ اگر ہم ان کو تو برائی سے اگر روک نہیں سکتے تو کم از کم دل میں تو برا سمجھیں ان کو سپورٹ، تو پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہو گیا نا۔ اگر ہم یہ تو غلط اسٹیپ ہو گیا، سپورٹ تو پھر انہیں میں شامل ہے۔ ہاں سپورٹ نہیں کر سکتے تو چپ ہو جائیں، ہے نا ہم، مگر چپ بھی وہ آخری درجہ ہے۔ نہیں بات کا آپ ہر ایک کو پکڑ کے نہیں، مخالفت میں نہیں ہو بول جاتے ہیں تو پھر تھوڑی سی رضامندی ہے کہ آپ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ہاں نہیں جیسے نیٹ پہ بھی کوئی نظر آ رہا ہے آپ اس کو پکڑ کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نا، تو کم از کم یہ نہ کہیں کہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس نے کوئی بات نہیں، گے تو ہے مگر نیکی کے کام تو کر رہا ہے۔ نو، ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا، چپ خاموشی جو ہے آخری درجہ ہی ہے، اس کے بعد تو پھر یہ کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس لیے اگر میں نہیں بول سکتے تو خاموشی ہونا۔ ہاں مگر سپورٹ نہیں کرنا، تو وہ اسی لیے اس کا انجام یہ ہوا تھا نا۔ اور دوسرا آیت نمبر 158 کو اگر ہم دیکھیں، اس میں ہے 158 فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، کہ جب جس قوم کو بھی رسولوں نے ڈرایا ان کو عذاب آ گیا، تو عذاب تو پوری قوم پہ آتا تھا، یعنی کہ ابھی بھی سمجھے دیکھیں کس قسم کا مہنگائی کا عذاب آ رہا ہے، فرقہ واریت کا عذاب آ رہا ہے، یہ سارے عذاب ہیں، پریشانی کا عذاب آ رہا ہے، ٹینشنز کا عذاب آ رہا ہے۔ تو عذاب کس کو آتا ہے؟ کہ جو گناہ میں ملوث ہوتا ہے یا جو بے باطل سپورٹ کرتا ہے۔ جو نیک شخص ہے وہ بھی تو اس میں لپٹ جاتا ہے نا، تو اب ہر کوئی برداشت کر رہے ہیں مہنگائی سب کچھ، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا کردار تو اچھا کرنا ہے، نہیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو۔ برائیوں کو جب روکا نہیں جاتا ہے تو پھر وہ پھیلتی عام ہو جاتی ہے، یہ ہے نا، پھر سب پسیں گے۔ مگر یہی کہ اب سہ تو رہے ہیں، مگر یہ کہ کم از کم اتنا تو ہم اپنے آپ کو بچائیں، بچوں کو بچائیں اور توبہ استغفار کریں۔ اس کے بارے میں نوٹ بہت ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، برائی کو برائی ہم کہتے ہیں نا، جی وہ تو ہے اپنے ہوتی ہے تو ظاہر ہے پنپتی رہتی ہے، تو پھر وہ بچوں کو جی کہیں گے لوگ ایسے ہو جائیں گے اور لوگ بچے ہو جائیں گے، برائی کو برا کہہ دو، بچوں کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا خرابیاں ہیں، برا ہے یہ سب بتائیں، کسی کو برا نہ کہیں لیکن بچوں کو برے سے ہمیں نفرت نہیں کرنی، برائی سے نفرت کرنی۔ اور وہ جو چینج کرتے ہیں جینڈر، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کتنی کوئی ایسا آسان نہیں ہے چینج کرنا۔ ایک آدمی نے اپنا پورا قصہ لکھا ہے، جی تو بتائیں ذرا اسے کہ کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میری اپنی کزن کی بیٹی ہے، لڑکا بنی، اتنی سرجریوں سے وہ گزری ہے، اور کیا مرتے مرتے وہ بچی ہے، مسلمان بھی اب نکال دینا تھا گھر سے، یہ نکال تو نہیں سکتے، دیکھیں آپ نکالیں چاہیے، سرجریاں کروا رہی ہیں آپ ان کی، تو آپ ان کے گناہ میں شامل ہیں، کیا بتائیں؟ ہاں وہ تو ہے مگر نکالے نہیں، نکال کے پتہ کیا اصلاح کا نہیں، میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کی دوسری بیٹی کو بھی خراب کر جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں جی، پھر وہ دیکھیں کیسے ماں باپ کیسے اس کو کہیں گھر کو خود ہی تھوڑے دنوں میں پریشان ہو جاتے ہیں جو چینج کرواتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں دوبارہ ویسی ہو جائیں، اب وہ بھی نہیں ہو سکتا، اور کتنے ہارمونز لینے پڑتے ہیں اور کتنی دوائیاں لینی پڑتی ہیں اور ساری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ چلو آپ باڈی چینج کریں، آیا آپ ذہن چینج کر لیتے ہیں، ذہن میں تو ہر وقت کھٹکا ہے کہ میں کیا بن گئی ہوں۔ ظاہری کی تو خرابی تھی،
फिजिकली करा लिया, हार्मोन और केमिकल रिएक्शंस जो आपके दूसरे हो रहे हैं, अब तो अजीब चीज हो गया। अजीब इसके एंड में फिर ये होता है ना, वो खुदकशियाँ सेहत होती खराब हैं। जाती थी, वो खत्म हो गया। अब वो किसी काम का नहीं मैंने रहता। अगले दिन एक यूट्यूब पे दिखाया, बच्ची थी एक सियालकोट की, उसने करवाया, लड़का बनने, फिर रो रही थी, एंड्रिया इंटरव्यू दे रही थी, नहीं करवाना चाहिए ये। जिसके लिए मैंने करवाया उसने मुझे बाजार में बिठा दिया और छोड़ दिया, और कहती है कि एंड पे यही कहूँगी कि ये करवाना ही नहीं चाहिए। बेचारी सबको यही जो ये लेसन करवा रहे तो फिर उसको सपोर्ट करें ना। जी, और हाँ उसके जी। घर वालों और ने फिर उसको ये छोड़ है कि दिया। हम अपने बच्चों को उसकी बुराइयां बताएं, जी हाँ। उसके नुकसानात बताएं, जी। क्या होता है। अभी तो किसी को, मुझे भी नहीं पता था कि चेंज करना क्या होता है, लेकिन जब आप पढ़े तो फिर पता चलता है कि कैसे चेंज होता है। ये और हैरानी कितना का सारा चीज़ कुछ होती है। लगा मुझे कोई पता सिस्टर चला, ने मुझे वो ये सब वो कर रही है, उसके ऊपर प्रोग्राम है, उसका पता उसके चला बेटे मुझे, ने तो मुझे मुझे भेजा। इन हमार तो अल्लाह के अगेंस्ट कर रहे थे, ये बॉडी को भी चेंज करना शुरू कर एक दिया। शैतानी काम है ना, उसे शैतान ने कहा था मैं तख्लीक को चेंज करूंगा। शैतान ने कहा था ना, मैं खलकत को बदल हाँ जी। दूंगा। जी, जी जी, यही वो चीज तो मकाम हमने है। ये एंड देखा है ना, कितनी एंड। तेजी से हम लोगों ने ये चीज देखी। अच्छा, है फिर ना? आप लेकिन सबसे दुख वाली बात तो ये है ना कि पाकिस्तान तो एक बढ़ती इस्लामी जाएगी मुल्क होने के बात। बावजूद भी चीजें वहाँ पे हो रही हैं। इस्लाम किधर है? दुनिया सारी यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, सबसे बड़ी दुख दीन से वाली बात दूरी। ही यही है। देखिए ना, जी, कि बहुत आप- है, अगर पहले आप भी था। बुराई को बुराई नहीं हर करेंगे ना, बुराई। हर चीज को इतना follow aware नहीं करते करेंगे, हैं, लोगों को आप अवेयर करते करना हैं। है। पाकिस्तान हमें को तो देखो तो कुछ हर काबू बुराई है, है। चीजों को पता नहीं था। अब ये भी बता ज्यादा सकते बुराई है, हैं। ज्यादा बुराई है। अच्छा, फोकस बाकी वापस आ जाए। यहाँ सामने है बुराई इन मुल्क में, अच्छा। सबके सामने, सबको पता है। पाकिस्तान में ये है कि नजर से छुप पीछे। छुप के बुराई तो क्योंकि ज्यादा बहुत तशहीर बहुत फैलाना भी नहीं चाहिए। Exactly, लेकिन हाँ जी। जो गलत काम है उसको तो गलत कहना चाहिए ना। वहाँ अगर कोई जुर्म हो भी रहा है ना, तो इवन बड़ों को कहे तो वो कहते हैं किसी से बात नहीं करनी कि ये हो गया, इसलिए वो जालिम जो है वो और ज्यादा शेयर होता है। अच्छा, आगे हम फोकस हो जाते हैं। फिर देखिए, इसका एंड पे यही होता है कि ये ज़्यादातर लोग खुदकशी करते हैं, और जो अभी हुआ थोड़े दिन पहले ट्रांसजेंडर था, ट्रांसजेंडर भी था ना, उसने अपने आप को मार दिया ना, जब वो जाके पुलिस वहाँ स्कूल जाके अटैक किया। उसने पहले से मैसेज किया हुआ था कि आज मैं मर जाऊंगा। तो ये लोग आखिर में इनका एंड यही होता है, डिप्रेशन और सब कुछ। इसके बाद जिस्म चेंज होता है, ज़हन और जो नहीं, नेचुरल चीजें एक वो तो नहीं औरत चेंज जो होती। थी वो खैर बच्चे ये सारा कुछ पढ़ आदमी रहे ने हैं ना, चेंज क्या कर क्या लिया, क्या औरत हो बन रहा है। गई। एक मर्द ने अपने आप को चेंज किया, वो औरत बन गई। उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। तो वो जब जेल में गई, उसने वहां जाके किया, उसने गन फैलाया। अंदर से तो मर्द ही था ना। जी हाँ। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। इतना कि ज़हन चेंज हो जाएगा, वही तरह बस देखिए ना, कितनी गंदी गंदी चीज़ें होती हैं ना। ये अजाब फिर ये क्यों आ रहे हैं? देखिए, यही अजाब है। इनको पढ़े, इनको ज्यादा ज्यादा अवेयर हो, और बच्चों को बैठ के खुद बात करें इसके ऊपर। बच्चों पूरी को बात खुद होनी बच्चे चाहिए बुरा बच्चों से। समझते हैं खुद कि बात क्या हो करें, रहा है, उनको मेरे पता है बच्चे नहीं। खुद उन्हें बड़े सब स्कूल से परेशान पता हैं। है। बड़े हो गए तो कैसे अब हमारे अपने बच्चे को तो कैसे निकल अपने- गए। अब उनको अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। वो कहते हैं, मैंने कहा खुद बात करो, सब बच्चों को बताओ। अच्छा, आगे हम पढ़ लेते हैं। बहुत मुश्किल टॉपिक है, मगर दिल को दुखने वाला ही है, तभी तो हम बोल रहे हैं ना। बाकी अपना घर घर में अल्लाह बस सबको महफूज करे, महफूज करे अल्लाह सबके लिए, आमीन। सबके बच्चों को महफूज करे। असहाबुल अईका आयत नंबर अब आ जाएगी, आयत नंबर 176। असहाबुल अईका ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। पैमाने ठीक भरो और किसी को घाटा ना कर दो, सही तराजे से तोलो और लोगों को उसकी चीज़ें कम ना दो। ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरो, इस ज़ात के खौफ करो जिसने तुम्हें और गुज़िश्ता नस्लों को पैदा किया है। उन्होंने कहा कि तू महज एक शहरज़ादा आदमी है और तू कुछ नहीं है मगर एक इंसान हम ही जैसा, और हम तुझे बिल्कुल झूठा समझते हैं। अगर तू सच्चा है तो हम पर इस्मान का कोई टुकड़ा गिरा दे। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। उन्होंने उसे झुटला दिया। आखिरकार छतरी वाले दिन का अजाब उन पर आ गया, और वह बड़े ही खौफनाक दिन का अजाब था। यकीन उसमें एक निशानी है मगर उसमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और हकीकत यह है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी है। ये रब्बुल आलमीन की नाज़िल करदा चीज़ें हैं, उसे लेकर तेरे दिल पर ईमानदार रूह उतरी है ताकि तू उन लोगों में शामिल हो जो खुदा की तरफ खुल्क़े खुदा को मुतदब्बा करने वाले हैं। ये देखिए, कुरान का मकसद यहाँ पे बता दिया गया। ये सबसे पहले क्या कुरान का मकसद है कि दिल और ये तेरे दिल पर अमानत और रूह उतरी है ताकि तू इनमें उन लोगों में शामिल हो जो खुदा की तरफ से खुल्क़े खुदा को मुतनब्बा करने वाले, और साफ साफ अरबी ज़बान में कि एक तो ये कि हमें दावा करना है, और दूसरा अरबी ज़बान सीखने पे भी कहा गया है ना। देखिए, अरबी क्यों स्पेशली कहा गया है? इसलिए कि हम अरबी सीखें। उर्दू से वैसे फ़ायदा नहीं उतना नहीं होता,
جب تک آپ عربی نہیں سیکھیں گے اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، ایک ہی لفظ کے بہت زیادہ میننگ ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں باب، ڈفرینٹ فارم میں چل جائیں تو ڈفرینٹ میننگ ہو جاتے ہیں، زبر سے آپ بتائیں کہ کتنی میننگ بدل جاتے ہیں، ہوں، وہ جو بابا میں جب چلے جاتے ہیں تو بالکل اور زیادہ بدل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اسی لیے دیکھیں تفسیر ابھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک لفظ کے ڈفرینٹ میننگ ہوتا ہے، اور اس میننگ کو ایک نے ایک میننگ کو ایکسپلین کیا، دوسرے میننگ کو ایکسپلین کیا. تو اس لیے صرف ہمیں قرآن یعنی کہ سیکھنا نہیں ہے، اس کو عربی پہ بھی فوکس کریں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے. کیا ان اہل ایمان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، لیکن ان کی حد درمی کی حال یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجنبی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان پڑھ کو وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان نہ دیتے. اس سے ہم نے ان ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. عذاب علیم، میں علیم کہہ رہی تھی، اب دیکھیں میں نے کیا کیا، علیم کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے، دردناک. یعنی کتنی بڑی غلطی میں نے کی، دیکھیں آپ، میں نے جان کے نہیں کی مگر یہ ہو گئی، اور مگر بہت بڑی غلطی، اس کو کہہ کے حرام غلطی، ٹھیک ہے، حرام غلطی کی میں نے، اتنے سے فرق سے جملہ ہی بدل گیا. تو یہ ہمارے جو سارے لوگ بیچارے ایسے ہی پڑھتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ بچے اگر انہیں نہیں پتا تو پھر تو کچھ نہیں، نہیں، کیوں نہیں پتا، انہیں پتہ لگانا چاہیے اگر انہیں سمجھ آ جائے تو. انہیں کیوں نہیں پتا، قرآن ٹرانسلیشن پڑھے نا، ایسے ہی پڑھتے ہیں اگر پاکستان وغیرہ میں خاص طور وہ ان کی کمزوری ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ لا علمی حجت نہیں ہے قیامت کے دن. قرآن ہمارے پاس ہر ایک کے پاس گھر میں، ہر ٹرانسلیشن انگلش، اردو، فرینچ، تو ہم نے نہیں لی نا. انٹرنیٹ پہ اتنے ذریعے ہیں ہر چیز سیکھنے کے، اب تو کوئی جواز ہی نہیں ہے ہمارے پاس. جتنا یہ ہو گیا نا اتنی حجتیں ختم ہونی ہیں. یہ جی، ٹی وی پہ، کمپیوٹروں پہ، آپ کے فونوں میں وہ سب کچھ بتاتے ہیں، ہر ایک کے پاس ہے. تو اب تو وہ کہتی ہیں کلاس ہمیں کہ بڈھے ہو رہے ہیں اور گرامر سیکھیں اور سارا ٹائم ادھر لگا دیں. آگے وہی بات آ رہی ہے، آگے ایسی بات ہو رہی ہے کہ وہ بوڑھوں کو بھی تعلیم تو ہر ایک کو حاصل کرتی ہے نا. جی ہاں، پہلے تو یہ پیج بھی لیکن تھوڑا سا ٹائم اگر 15-20 منٹ لگاتے ہیں تو تھوڑی سمجھ تو آتی ہی ہے نا ہر ویک. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ اس کے بارے میں اپنے نوٹ سے پڑھتی ہوں کہ انسان کی موت کتنی بھی ہو جائے، یعنی انسان کی موت کتنی بھی ٹل جائے، انسان کتنا بھی اس سے بچ جائے، لیکن ایک دن اس کو مرنا ہے. امام غزالی کی ایک مشہور کہاوت آپ نے سن رکھی ہوگی، یہ سننے کہاوت کہ ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا، بھاگتا بھاگتا آگے کنواں تھا، اس نے اس میں چھلانگ لگا دی اور رسی پکڑ کر اس میں مطلب لٹک گیا اور محفوظ ہو گیا. لیکن اس نے کہا سوچا کہ میں جب نکلوں گا کہ جب شیر چلا جائے گا، مگر شیر تھا کہ اس کو اسمیل آ رہی تھی انسان کی، تو وہ بھی وہیں اٹکا رہا، وہ وہاں سے نہیں ہلا، وہ وہیں رکا رہا. پھر اس آدمی نے دیکھا کہ جس رسی سے میں لٹکا ہوا ہوں وہ اس کے 2 چوہے کاٹ رہے ہیں. تو اب مطلب ایک اور مصیبت، ادھر چوہے کاٹ رہے ہیں اور ادھر شیر آ گیا، شیر بیٹھا ہوا ہے، اس نے چھوڑا نہیں. مگر پھر اس انسان کی نظر کس پہ پڑی کہ سامنے ایک ہنی کام تھا، یعنی شہد کا چھتا تھا. اس نے سوچا کہ میں اس کو کھاؤں گا، اس نے نہ اس کی فکر کی، ایسے کہا چلو خیر ابھی ٹائم پاس کرتا ہوں، اور کھانے لگا اور کھاتا رہا اور اس پہ اس نے ٹائم پاس کر لیا. تو کیا اس کی جان چھوٹ گئی اس سے؟ یہ دنیا ہی ہے نا، جیسے ہم دنیا کو چمک جاتے ہیں. ہاں تو یہاں پہ ہی نا وہ موت کو بھی نہیں یاد رکھا، میں نے اس کو نہیں پڑھا وہ تھا کہ شیر نیچے کو جب بھی اس نے اوپر، اس نظر کا ماری تو مطلب نیچے یہ بھی ہے. اژدہا تھا، اچھا. یعنی وہ نیچے موت تھی، ہاں جی، اوپر اس کے زندگی لیکن کے دن دیکھیں کٹ آپ رہے تھے. دنیا کو کھا رہے ہیں، جاشی کر رہے ہیں اور موت کو بھی بھول گئے، آخرت کو بھی بھول گئے. ہاں وہ جی، شیر اوپر صحیح کیسی مثال دی ہے. اور وہ جو 2 چوہے ہیں نا وہ دن اور رات دن رات ہیں. آپ کی زندگی کو کاٹتے جا رہے ہیں. نیچے منہ کھولے قبر بیٹھی ہوئی ہے. جی ہاں، یہ ہمارے لیے صحیح ہے بالکل. تو یہاں پہ یہ لکھا نا کہ یہ دن رات ہماری زندگیوں کو کم کر رہے ہیں، رسی کترتے کترتے ایک دن پوری کتر جائے گی اور موت جو ہے وہ سر پر کھڑی ہے شیر کی طرح، اس نے تو ٹلنا نہیں ہے. لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ دن اور مزے کر لوں، تو بھلے جتنے بھی انسان مزے کر لے آخر دن تو مرنا ہی ہے. تو پھر اس طرح جو لوگ موت کی تیاری کرتے ہیں وہ دن رات اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں. سوچنا اس طرح نہیں کہ ڈپریشن ہو جائے اور انسان کچھ نہ کرنے کے قابل ہو جائے اور بیمار ہو جائے، سوچنا فائدہ نہیں دیتا. سوچنا یہ ہے کہ اس کے لیے سامان اکٹھا کریں. ٹھیک ہے، بات یہ فکر کا طریقہ کیا ہے کہ سامان اکٹھا کریں، پلاننگ کریں، تیاری کریں. جب موت آئے گی تو وہاں میں کہاں کھڑا ہوں گا، میرے اعمال نامہ کیا ہوگا، جی ہاں، میں کن کے ہاتھوں میں ہوں گا،
اس وقت تو انسان اتنا بے بس ہوگا کہ کوئی اس کو نہلا رہا ہوگا، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ادھر بھی صاف کرو، ادھر تکلیف ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں. انسان اتنا بے بس ہوگا کہ موت کے وقت بھی بے بس ہوگا، موت کے بعد بھی وہ بے بس ہوگا. اور اس وقت پھر کون کفنا رہا ہو دفنا رہا ہوگا اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. تو زندگی کے عیش و عشرت، زندگی کمفرٹ، یہ انسان کی زندگی کا نقصان بھی بڑھا دیتے ہیں. دیکھیں یہی بات ہو رہی تھی نا جو اب بتا رہی تھی شروع میں، آپ بتا رہی تھی فرزانہ کہ آج دل چاہ رہا تھا کہ آؤں یا نہ آؤں نا، ڈبل مائنڈیڈ. میں نے آپ کو کہا تھا ایک بات آج میں ہے کہ انسان کا جو کمفرٹ زون ہوتا ہے نا اس میں نہیں رہنا چاہیے. یعنی آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اپنی اس کہ آج موڈ نہیں ہے تو آج نہیں جاتی. دیکھیں کتنی اسٹرگل کریں گے تو آگے اسٹرگل کریں گے. جنت کا راستہ بہت سخت ہے. وہی نا، مشقت ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا. وقت تو گزر ہی جائے جب اس کو پڑھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ آج کل تو آرام سے دل کرتا ہے نا بیٹھ کے رمضان کے مہینے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے آرام سے چائے، لیکن ٹائم نہیں ہوتا آج کل شام کو بھی نہیں، کبھی. بالکل ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہی کام ہے. یقیناً اللہ اس بندے کو عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60 یا 70 سال کی زندگی عطا فرمائی ہو. یقیناً اللہ کا عذر پورا کر دیتے ہیں، یقیناً اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں. اسی ٹائم کہا گیا نہیں، یعنی اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ ہائے میں کتنا مصروف تھا کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع ہی نہ ملا. اب 60 کی بات کیا ہے؟ کیونکہ 60-70 سال وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان نے جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے، جو جاب کرنی ہوتی ہے وہ کر چکا ہوتا ہے، وہ ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے. عام طور پر بچوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں، ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہوتا ہے. اب بھی اگر وہ دنیا کی رونقوں میں ہی جی رہا ہے تو اپنی آخرت کی تیاری کیسے کرے گا؟ وہ تو خسارے ہی میں رہے گا. یہ وقت تو پھر زیادہ سے زیادہ انسان کو آخرت پر فوکس ہو کے کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلی زندگی کو غفلت میں گزاریں، یعنی یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد کام کریں گے. نو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم بوڑھے ہوں گے بھی کہ نہیں، جوانی میں چلے گئے پھر. بڑھاپا بھی نصیب ہے کہ جی تو پھر کیا پتا کیا کیسی صحت ہو آپ کی، بے کیسی مشغولیت ہو. بالکل، نہ ہو اور پڑے ہوئے ہوں. نعوذ باللہ. وہ ہے نا کہ انسان ایک وقت آئے گا کہ چاہے گا بھی کرنا تو نہیں کر سکتا. جی وہی ایک نماز تراویح پڑھتی تھی، کرسی پہ قرت ہوتی، بس وہ روتی رہتی ہے، وہ بس یوں کر کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ بس سجدے میں جا سکتی ہے، لوگ کھڑی ہو سکتے بٹھا دیتے ہیں لا کے. اس کو دیکھ کے نا تو میں کتنا تیرا شکر ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہ کرنا، اللہ اس سے محروم نہ کرنا. میں نا صبح سے آمین. میرے ذہن سے نکل نہیں رہا کہ میں پاکستان فون جو ہوا نا تو کیونکہ نا ٹانگ ادھر تک پوری کاٹتی ہے، وہ اس کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے. میں کہتی ہوں اتنا مجھے افسوس، بے بس اتنی انسان ایج ہے. بھی نہیں. پہلے انگوٹھا کاٹا تھا تو وہ 32 بات ہی بنی، اب ٹانگ آج. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو اب ایج ہماری زیادہ ہو رہی ہے ہم کن چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں. ساس ہے تو وہ بہو کے چکروں میں، بہو ہے تو ساس کے چکروں میں ہوتا ہے، یا پھر ماں ہے تو بیٹی ہے، میری بیٹی وہاں پہ رو رہی ہوگی، پریشان ہوگی، کسی کے بچوں کے اس میں بہو نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہاں پہ میں پڑھ رہی ہوں کہ افسوس یہ کہ آج کل بعض بزرگ اپنی زندگی گزارنے کے بچوں کی زندگی میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی فکر کریں وہ دوسروں کی زندگی میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا جینا حرام کیا ہوتا ہے. اور ہم نے بھی تجربے کیے ہیں، وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو تجربے سے گزر چکے ہیں تو ان کو بھی ہمیں ٹائم دینا چاہیے کہ وہ اپنے ایکسپیریمنٹس کریں. وہ بھی فیل ہوں گے مگر اسی سے سیکھتے ہوئے آگے نکلیں گے. ہم بھی تو ایسے تھے نا. تو اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے تو سو وٹ، کیا بڑی بات ہے، وہ بھی سیکھ جائیں گے اور انہیں بھی سمجھ آ جائے گی ایک دن. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے پریشان رہیں، جلیں کوڑیں، روز فون کر کے ان کے حالات ہی معلوم کرتے رہیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے نیک کام میں مصروف کریں تاکہ خوشحال رہیں، خوش رہیں، اس کے ساتھ ساتھ آگے کی تیاری کرتی رہیں، وقت ضائع ہونے سے بچائیں. تو ہمارے ساتھ کاموں میں مصروف کر دیں. مداخلت اتنی اور کرنی اچھے نہیں کاموں میں چاہیے، شادیاں کرتی بس بھگتوں کو بھی. ایک چیز میں اپنی امی سے کہتی ہوں کہ آپ بہت ڈیٹیل میں نہیں پوچھا کیجیے سب سے. جی ماشاء اللہ 7 بچے ہیں تو میں نے کہا سب سے ڈیٹیل میں ہم نہیں پوچھا کیجیے کیونکہ لائف میں جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل. آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ دوسرے کو بتائیں گے، نہیں تو کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے آپ بتائیں گے تو کہنے لگے کہ تو پھر ہم کو معلوم ہے. میں نے کہا آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہاں کیا ضرورت ہے. کرنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پریشانی اپنے آپ پہ لگیں گی نا. ہاں نا یہی تو. نہ بات کریں. پہلے کی جو لڑکی ہے وہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتاتی،
अब तो लड़कियां लड़के सब कुछ अपनी अम्मी नहीं, कोई नहीं बताता किसी को। तो अब तो कुछ नहीं बताते, पहले बहुत बताया जाता था, मुझे तो ये नहीं पहले पता, बताते अपनी थे। हाँ लाइफ में पहले भी ऐसा- बहुत बताते थे। हाँ अब नहीं बताते। अब नहीं बताते, आपका अब जो अपनी बच्चा लाइफ में है, है। जो यहाँ का नहीं बचाता पाकिस्तान वाले बड़े बताते हैं। नहीं बताते हैं तो माँ को ही सिखाना चाहिए हाँ, कि भाई तुम अपने घर में कोई खुदा न खास्ता बड़ी बात हो जब बताओ, अपने बच्चे हमें नहीं सुनाओ ना हमारे बच्चे मैं तो खुद कहती सही हूँ, बात है। मेरे पेरेंट्स भी नहीं इंटरफेयर ज्यादा करती थी मुझे बिल्कुल। सही बात, ऐसे ही करना चाहिए। मेरी बेटियों ने मेरी बहू को कह दिया था, कहती मैं हमारी माँ हमसे नहीं पूछती तो तुम भी ये ना उम्मीद रखना कि मेरी माँ तुम्हारा कुछ आगे देख लेते हैं। ठीक है, आप अपना घर खुद संभालो। आयत नंबर 208 208 सूरह अश-शुरा। अच्छा देखो, हमने कभी किसी बस्ती को उसके बगैर हलाक नहीं किया कि उसके लिए ख़बरदार करने वाले हक़ नसीहत अदा करने को मौजूद थे, और हम जालिम ना थे। इस किताब मुबीन को शयातीन लेकर नहीं उतरे हैं, ना ये काम उनका सोचते हैं और ना वो ऐसा कर ही सकते हैं, वो तो इसकी समात तक से दूर रह गए हैं। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को मबूद ना पुकारो, वरना तुम भी सज़ा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ और ईमान वालों से, और ईमान जो कि लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें, इनके साथ तवाज़ो से पेश आओ। लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करे तो इनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो इसमें मैं बरी ज़िम्मा हूँ, और इससे ज़बरदस्त और रहीम पर तवक्कुल करो जो तुम्हें उस वक्त देख रहा होता है जब तुम उठते हो, और सद्दा गुजार लोगों में तुम्हारी नकल व हरकत पर निगाह रखता है। वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। लोगों, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पे उतरते हैं? वो हर जालसाज बदकार पर उतरते हैं। सुनी सुनाई बातें कानों में फूंकते हैं और उसमें से अक्सर झूठे हैं। ये क्यों कहा जा रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग शायर कहते थे, तो बताया जा रहा है कि असल में शायर क्या होते हैं। और शायर दो टाइप के होते हैं, अच्छे भी होते हैं जो दीन की बात करते हैं, किसी की इस्लाह की बात करते हैं। हाजी अल्लामा इकबाल भी हैं, सब बहुत सारे शोर हैं। जमाने में थे जिससे आप साबित भी हसान बिन साद। और जो दूसरे हैं जो कि जैसे रोमांटिक स्टोरीज हो रही होती है और बात कितनी मतलब वल्गर बातें हो रही होती हैं उसमें, तो सब झूठी होती हैं। ठीक है, तारे कौन तोड़ के ला सकता है, जला भी सकता है, तो अब उसको क्या ज़रूरत है? जैसे तो किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हमारे कल्चर में है ही नहीं, हमारे दीन में है ही नहीं ना, तो कुछ भी कर सकता है। तो ये जैसे औरत कोई सारा बयान किया होता है, शादी यही होती है ना। बहुत ज़्यादा अरबों में होता था ये, बहुत ज़्यादा। तरह शोहरा तो इनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं। क्या तुम देखते नहीं कि वो हर वादी में भटकते हैं? यानी कि उनके टॉपिक्स देखें, कितने टॉपिक्स होते हैं, हर जगह हर तरह के टॉपिक्स होते हैं, और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं। वजह उन लोगों के जो ईमान है और जिन्होंने नेक अमल किए, ये वो दूसरी टाइप ऑफ वो है ना शायर, और अल्लाह की कसरत से याद करते हैं। और जब उन पर जुल्म किया गया तो सिर्फ बदला ले लिया, और जुल्म करने वालों के अनकरीब मालूम हो जाएगा कि वो किस इंजाम से दो चार होते हैं। अब सूरह नमल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करेंगे 1:30 बजे 1 बजे, हाँ जी, मैक्सिमम कर लें इंशाल्लाह। 12:15 वैसे टारगेट होता है मिनिमम। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉज, अच्छा तो 2 काउंट सेम, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। 2 और 6 तौसीन तिल्क आयातुल कुरआनी व किताबिम मुबीन हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन। अब वहाँ पे खुसूसियात आगे उर्दू में पढ़ेंगे। तौसीन, ये आयात हैं कुरान और किताब मुबीन की, हिदायत और बशारत उन ईमान वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। तो हिदायत का रास्ता क्या है? नमाज कायम करना और ज़कात देना, और फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। यानी कि इनकी खसूसियात क्या है कि नमाज, ज़कात और आखिरत पर ईमान, 3 चीज़ें। हकीकत यह कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके लिए हमने उनके करतूतों की खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सज़ा है, और आखिरत में भी यही सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबह तुम ये कुरान एक हकीम व अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो। इसमें एक बात क्या हुई कि जो आखिरत, ये जो मोमिन लोग हैं, ईमान लाने वाले लोग हैं, कौन हैं? नमाज ज़कात तो देते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो ये ऐसे ही है कि आखिरत, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए एग्ज़ाम्स हो, और उसको पता है कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आएगा, तो जो स्टूडेंट होता है उसका क्या तैयारी होती है? एक स्टूडेंट होता है यानी कि जिसको एग्ज़ाम की परवाह नहीं होती, तो वो फिर आप उसको देखें कैसे पढ़ता है, कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रहा है, कुछ छोड़ दिया कुछ नहीं छोड़ा, फिर फिक्र नहीं है कि पास होना है कि फ़ेल होना है, क्योंकि उसका ख्याल होता है कि
فلانا چھڑوا دے گا. یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے کیس میں سمجھیں کہ جیسے والدین بات ہوتا ہے کہ بزنس میں ڈلا دیں گے, یعنی اس کو اپنی فیوچر کی پرواہ نہیں, اس کو پتہ ہے کہ میرا فیوچر سیو ہے, وہ کسی اس بھولے میں رہے, دھوکے میں ہے. اور جو صحیح جو پرسن اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ذرا سی غلطی بھی مجھے اوپر گریڈ سے نیچے گریڈ تک لے آئے گی. اس کا اسٹینڈرڈ ہی اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ صرف پاس ہونے کو اس کا اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا کہ پاس ہی ہو جاؤں, نہیں, وہ کہتے ہیں میں ہائر لینا ہے, اس سے نیچے نہیں آنا. اور اس چک جنت کے 100 درجے ہیں. ہاں, جس کا اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے. آپ پہلے درجے پہ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ زیادہ کوشش کریں, زیادہ کوشش کریں. دنیا میں تو ہم کوشش کرتے ہیں بڑے سے بڑے تو کہتے ہیں نا پہلے درجے کی کوشش کریں تو وہ نیچے چلے جائیں گے, اوپر کی کریں گے تو نیچے آئیں گے. جی, تو یہی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کی پھر ایسے اسٹوڈنٹ کی تیاری پھر پرفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر اس میں ڈر رہا ہوتا ہے, پھر وہ لاپرواہ نہیں ہوتا دوسرے کریکٹر کی طرح, اس کو وہ ڈرتا ہے کہ میرے مارکس کم نہ ہو جائیں. تو اسی طرح جو مومن ہے نا وہ بھی ڈرتا رہتا ہے, وہ جتنی بھی نیکیاں کر لے, وہ جتنی بھی پڑھ لے, جیسے اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہوں کہ جتنا بھی وہ کر لے اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آخر وقت میں بھول نہ جاؤں, یہ غلطی نہ ہو جائے, مجھ سے ریاکاری نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. تو مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آخرت کے جس کے فکر ہوتی ہے نا تو اس کی تیاری بھی بہت اچھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ مواد بھی جو سلیبس اکٹھا کرتا ہے وہ کیسا کرتا ہے, وہ صحیح مواد جہاں سے اس کو ٹو دا پوائنٹ نوٹس مل جائیں, اچھے نوٹس مل جائیں. تو مومن کا کردار بھی ہوتا ہے کہ ہر جگہ ادھر ادھر چرتا چکتا نہیں پھرتا, وہ ہمیشہ اچھے عالم کے پاس جاتا ہے, اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے اور مستند تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ میں کامیاب بہترین طریقے سے ہوں. صرف وہ جو کی ہوتی تھی نا پاکستان میں, کی خلاصہ جس کو کہتے تھے, جس پہ آنسرز ہوتے ہیں, شرح بھی کہتے ہیں, نہیں شرح نہیں کیا, ایک اور بھی نام کی بھی کہتے تھے, انگلش میں کی کہتے تھے, شرح کہتے تھے. جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے سوال, اس کے جواب, آنسر جواب ہوتے ہیں. ہاں جی, وہ اس پہ بھروسہ, ہاں تو یہی نا کی پہ بھروسہ نہیں کرتا, وہ پورے نوٹس اپنے خود ہی اپنی تیاری کرتا ہے, صرف کیس پہ بھروسہ نہیں کرتا. آج کل ICQs ہوتے ہیں نا, کوشچنز آتے ہیں, جو میں نے بھی اس سے پاس ہوئی تھی ڈرائیونگ کے, اس میں جو کوشچن آنسرز ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ڈرائیونگ کیسی ہوئی میری, وہ میں چھوڑ دی, جو آپ خود کوالٹی دیکھی میری. نہیں تو تو انیلا, اگر ہم دنیا میں اپنا علاج بہترین اپنے جسم کو کرانا چاہتے ہیں تو ہم اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, روح کے لیے ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہی نا صحیح بات ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہی تھی کہ کوشچن آنسر ہی ہوتی ہیں, تو آپ کو کون سی مگر اس میں ڈیٹیل تو نہیں ہوتی نا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ تو ہر ڈیٹیل پہ خیال رکھتا ہے. جب صبر کر رہا ہے تو ڈیٹیل کا خیال کر رہا ہے کہ مجھ سے ریاکاری نہ ہو جائے, یہ نیکی کر رہا ہے اس ڈیٹیل پہ کہ مجھ سے ریاکاری نہ ہو جائے, مجھ سے غلط زبان سے الفاظ نہ نکل جائیں, یعنی اتنی ڈیٹیل میں خیال کرتا ہے. تو یہ کردار ہونا چاہیے ہم مومنوں کا, اگر ہم نے مومن بننا ہے ٹھیک نا, تو یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے. انہیں اس وقت کا قصہ سنا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آ رہی ہے, میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی رنگارہ چن لاتا ہوں, یہ تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار ہے. اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا, اور پھینک دو ذرا اپنی لاٹھی. یوں ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اپنے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں, میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو. پھر اگر کوئی برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنا فعل کو بدل لیا پھر وہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دو نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کے قوم کی طرف لے جانے کے لیے. وہ بڑا بد کردار لوگ ہیں, وہ بڑے برتدار لوگ ہیں. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے, اور انہیں سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کو انکار کیا, حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کو کیسا ہوا. اب دیکھیں مفسد کون ہوتے ہیں, جو کھل کر نافرمانی کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. یہاں بھی دیکھیں ان کو کہا کہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. خیر اس پہ میں بات نہیں کر رہی, میں بات ہے آیت نمبر 21 پہ ہے. دل قائل ہو گئے تھے. اچھا اس میں سلیمان علیہ السلام کا بھی قصہ آئے گا, اس میں پھر دعوے کے پھر ہمیں پوائنٹس مل جائیں گے. دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. اب یہاں دیکھیں علم کی کتنی بڑی قدر ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے علم عطا کیا. سلطنت کی بعد میں بات ہوگی نا, علم سب سے پہلے, کیونکہ علم کیا ہے, اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. تو اللہ کا معرفت عطا کیا, اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس سے ہم نے
جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، اور داؤد علیہ السلام کو وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ چونٹیاں اس کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کے بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولا اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرا اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند ہے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو صالح بندوں میں شامل کر دیں۔ جی، اس کو بالکل بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کنٹرول رکھ۔ اوزینی کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو لائن اپ کرنا، جیسے کہ فوج ہوتی ہے نا، پوری لائن میں ہوتی ہے، ہاں جی، یعنی کہ لائن میں آگے پیچھے نہیں ہوتی، پورا لائن اپ ہونا، کنٹرول کے سینس میں، کہ مجھے کنٹرول رکھے کہ جو بھی نعمتیں مجھے عطا کی گئی ہیں کہ میں اس کو مس یوز نہ کروں، نہ کفر کروں، نہ حد سے بڑھوں، یعنی کچھ بھی غلط کام نہ کروں، اس کو جو نعمتیں مجھے ملی، صلاحیت ملی، کچھ بھی ملا، شکر ادا کروں۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو اس طرح ادا کروں، اس کو اس طرح یوز کروں جس طرح اللہ نے پسند کیا ہے، دل سے شکر کروں، زبان سے شکر کروں، اور اس کے بعد اس کو جوارے سے اظہار کروں، کہ جیسے اب میں بول رہی ہوں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں میں نے نہیں بولنا، نہیں، اللہ کا شکر مجھے بلوا رہے ہیں تو بول لینا چاہیے مجھے۔ تو اس طرح یعنی کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کو بہترین طریقے سے یوز کروں، اور اعلیٰ والدیہ، یہ کہ جو بھی چیز نعمت اللہ مجھے بھی دی اور میرے والدین کو بھی دی، یعنی کہ ان کو بھی وہ نعمت دی تھی نا، قرآن کی نعمت، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسے عمل کروں کہ جس سے تو پسند کرے، راضی ہو جائے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کون سا عمل ہمارا جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو ہم اللہ سے پہلے خود ہی گائیڈنس مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بتا دے کہ وہ کون سے عمل ہے نا، وہ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میں ہوتا ہے نا، اس میں بھی حسنات کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ نیکیاں جس سے اللہ راضی ہو، جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور یعنی کہ دنیا میں پھر ایسی نیکی کروں، وہی دیکھیں ربنا آتنا والی بات ہی ہوگی اس میں، کہ پھر ایسی نیکیاں کروں کہ پھر میں عبادت الصالحین، یعنی کہ آپ کے صالح بندوں میں سے شامل ہو جاؤں، ان میں داخل کر دیں۔ اور اس میں ایک بات یہاں پہ میں اپنے نوٹ سے بھی اب پڑھوں گی کہ اب سبحان اللہ، اس آیت میں اتنی حکمت ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میں خود یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو لشکر اکٹھے کیے گئے تھے ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا، ان کی اٹینڈنس ہوتی تھی، کیونکہ منظم طریقے سے کام کرنے کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں نا آپ کو بھی کہ میں نے جو کورس مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، میں اپنے آپ کو فوراً رجسٹر کراتی ہوں، کیونکہ فری میں ہٹ جاتی ہوں، مجھے خود پتہ ہے کہ میں تھوڑی بار ہٹ جاتی ہوں۔ آپ نے کورس کرنا ہے، اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے۔ ایسے ادھر ادھر ہم تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں نا، اس سے وہ فرق نہیں ہوتا، امپرومنٹ نہیں ہوتی جو کہ ایک پراپر کورس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اٹینڈنس ہوتی ہے، پھر ہم دھیان سے کام کرتے ہیں کہ ہمیں پوچھا جائے گا۔ جگہ جگہ کا مسافر کہیں پہنچ نہیں پاتا نا، ایگزام جب آپ دینا ہوتا ہے پھر آپ تیاری کرتے ہیں اس کی۔ بالکل، تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے آگے کورس کرنا ہے پراپر، وہ رجسٹر ہو کے جہاں بھی آپ کو دل چاہے، یہاں بھی الدحا میں بھی ہے، الہدا میں بھی ہے، جس کا جہاں دل چاہے اپنے آپ کو دین سے جوڑنا ہے۔ پھر مسئلہ آپ یہاں پڑھنے آتے تو کوئی اٹینڈنس نہیں ہوتی، یہ اس نوٹس میں سے یہاں تو خیر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ باقاعدہ کورس میں داخل لیں گے تو اٹینڈنس بھی ہوگی، اور وہ انسان کو ڈسپلن کر دیتی ہے، کیونکہ لوگ اب مگر لوگ نہیں آنا چاہتے۔ نہیں، اور ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے نا، یہ نہیں کہ بس اب ہم نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا بس نہیں خالی دعا مانگنے سے رب زدنی علما کا ہم ہمیشہ گزر گئے، لیکن جب ڈیٹیل تو ادھر ہی جائیں گے، پورا کورس جی کریں گے جو سالوں میں ہوتا ہے۔ جی، قرآن کی حکمتیں سیکھیں، قرآن کی زبان سیکھیں، قرآن کی اور علم کی حد ہی نہیں، حد ہی نہیں، علم کی تو حد ہے ہی نہیں۔ اور اسٹارٹ تو کریں نا کہیں۔ ہاں، تو لوگ عموماً کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ پابندیوں کو نہیں کرنا چاہتے، کہ ہوم ورک کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں یہ کیسے کروں گی، میں وہ کیسے کروں گی، تو یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کی وہ نہیں سمجھتے نا اہمیت کے لیے، جی اہمیت نہیں، جی، بس سیکھ لیا، پڑھ لیا قرآن ٹھیک ہے، تو اتنا ہی کافی۔ لیکن اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چیونٹیوں کا ذکر بتایا ہے، چیونٹیوں کو بھی غور کریں نا، ان کی زندگی انسانوں سے بہت ملتی ہے، ڈسپلن سے کام کرتی ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتی ہیں،
अपनी चींटियों को दफन करती हैं, वेंटिलेटर का इंतजाम करती हैं, तो उनमें मतलब कि मुझे लगता है ऐसा साथ रिलेट रख के अल्लाह ताला ने पूरी उसका दुनिया जिक्र किया, है। पूरी दुनिया में। जी हाँ। वो चिमटी उससे जैसे कहती है ना, लश्कर आ रहा है तो एक को पता चला कि वो वो सबको उठाती बता है रही है हम्म। कि अपना अपना मशवरा देती है कि हाँ, हमारी बिल्कुल, नहीं जिंदगी चलती। बिल्कुल। इंसान जब मार है। चूटी कहीं मिलती है ना तो रुकती थोड़ी देर नहीं, के हाँ, लिए। हाँ, आपको बात सीढ़ियाँ करती चलनी कैसे? है, दो मिलेगी, हाँ, बात बात कर करती रही हाँ, 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 है, मैसेज- बातें करती है, मैसेज लाइन देती से है। जैसे उसने कभी कहा देखो बड़ी amazing है। मुझे लगता है कि वो अल्लाह ताला ने जिक्र उसका देखो कहाँ कैसे पॉइंट पे किया है। अल्लाह की हर मखलूक हम उसको छोटी सी समझते हैं, लेकिन वो कैसी है हम नहीं समझते, और कैसी ऑर्गेनाइज है और किस तरह से अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करती है। अच्छी। और फिर दूसरी बात ये हमें उससे पता चलता है कि चूंटी अगर चल रही हो उसके आगे आप उंगली रख लें, फिर क्या होता है पलट जाती वो दूसरा रास्ते से जाएगी, उसने वहीं जाना होता है। तो हमें भी क्या करना है, हमने अपने फोकस को रखना है। शैतान के रास्ते से पलट जाए। हाँ जी, बार बार हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। है, यानी वो अपनी कोशिश को बंद नहीं करती जी वो है ना, चलती रहती बादशाह था महमूद गजनवी, उसने महमूद। चिमटी से जी, तो बार बार सीखा था उठे उसने 16 हमले किए 17 हमले किए। हमें इनको इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम इनसे सीखें कि हम वो इतने से कीड़े हैं, उन्हें कोई आखिरत में हिस्सा नहीं मिलने वाला, और हम क्या तलबगार और जब किस कुरान चीज के का हैं। कोर्स करते हैं ना उसमें बहुत टेस्ट आते हैं, और उसका शैतान इतना आपको करता है मुश्किलात तो मुश्किलात शैतान की होती है, दिल में इतने वसवसे आते हैं नहीं, क्या होते भी मसला हैं, डाल के क्या, होती हैं, मगर अल्लाह जब साथ होता है ना, अल्लाह खुद सॉल्व करते तो हैं। उसको बस उसमें से आप साबित कदम रहे तो निकल जाते हैं। अल्लाह की तरफ से ना मुश्किलें हल हो जाती हैं। सिर्फ अपनी फिक्र नहीं की कि मैं पाऊंगी नीचे आऊंगी, उसने फौरन देख के सबको आपको बेकार भी कर दिया। बताया ना, इंसानों से उसका बहुत मिलता जुलता है। तो ये देखिए दावे में भी यही होता है ना, इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करनी, दूसरों की भी फिक्र करनी है। फिर आगे भी देखें, एक और मौके पर सुलेमान साहब ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है, मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ, क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा, उसे ज़िबा कर दूंगा, वरना से मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी भी। अब देखें एक बात कि जो दाई या जो लीडर होता है, लीडर के देखें कि हुदहुद कितना छोटा सा परिंदा होता है, और उसकी उनकी पूरी सल्तनत थी, उसमें उनको एक हुदहुद नज़र नहीं आया। तो इतना लीडर ऐसा होता है कि उसको सब पे नज़र होती है, उसको पता होता है कौन है कौन नहीं आ रहा है, यानी इतना एक्टिव खुद किराया उस का ख्याल है। जिम्मेदारी का एहसास होता है कि वो हर एक का ख्याल करता है कि उसने देखा कि हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, फिर कहीं वो गायब है, मैं उसे सख्त सजा दूंगा, ऐसे ज़िबा कर दूंगा, वरना से मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। इसके बारे में मैं पढ़ देती हूँ, वैसे तो मैं समझ आ गई थी क्या कहना है, मगर पढ़ना चाहूँगी कि अल्लाह अकबर, इतनी सख्त सज़ा गायब होने की, गैर हाज़िरी की, जितने बड़े मिशन से, यानी कि जितने बड़े मिशन से जो गैर हाज़िर होता है उतना बड़ा जुर्म होता है। ठीक है, याद रखें कि छोटे मिशन छोटे जुर्म, बड़ा मिशन बड़ा जुर्म। अगर आप दर्स पे ना आए तो कोई नहीं पूछेगा कि आपको, लेकिन आप जॉब पर ना आए तो क्या होगा, आप खुद नोट करें। खुद हम डर रहे होते हैं कि हमारी सैलरी निकल गई, एक दिन का वो हो गया, आप कैसे करेंगे, ज़ुकाम हो बुखार हो, भाग रहे होते हैं मर्द भी। तो दर्स पे ना आने में क्या होता है, इसका मतलब है कि हम इसको सीरियस नहीं ले रहे, और जॉब को हम सीरियस लेते हैं क्योंकि हमें फ़ौरन फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, सैलरी कट रही है, बढ़ रही है, जो भी है। तो इसका हमें पता होता है, तबीयत ख़राब भी हो तो चल पड़ते हैं, लेकिन पूछ होगी और यहाँ मतलब दर्स क्योंकि पूछ होगी, और यहाँ चूँकि पूछ नहीं होती, दर्स में क्लास में, और ये जो है ये कोई कोर्स नहीं है, हाँ, ऑनलाइन ले लेंगे, घर में आराम से। तो यहाँ लिखा है कि आज हम क्या कहते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, नहीं आज नहीं जाना। तो यहाँ पर देखिए कि एक हुक्मरान को, एक जर्नल को अथॉरिटी दी गई कि वो अपनी फ़ौज में डिसिप्लिन कायम करे, और ये डिसिप्लिन कायम करना कोई दीन की रूह के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि इमारत एक भारी जिम्मेदारी है और एक अमानत है, इस अमानत को सही तौर पर अदा करना चाहिए। इसलिए हमें कोई डिसिप्लिन करे तो हमें माइंड भी नहीं करना चाहिए। तो वो गुस्सा कर लेते हैं लोग, हाँ जी, वो सुननी पड़ती है बातें, सुननी पड़ी है, सही बात है। हालांकि शैतान एकदम आ जाता ना उनमें। शैतान आ जाता है। फिर आगे हम देखते हैं, कुछ ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसने कहा कि मैं तो वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं हैं। इससे ये भी पता चला ना कि वो कितने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने ऑर्गेनाइज थे, जो कुछ भी था कि उनके पास एक छोटी सी नॉलेज नहीं थी जो एक छोटे से हुदूद के पास थी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास भी नॉलेज परफेक्ट नहीं है। एक लीडर को भी ना ये नहीं समझना चाहिए कि बस मैंने जो कह दिया बस वही होना है, उसको अपने जो मातहत हैं जो भी है उनकी बात भी सुननी चाहिए, बात का वो अच्छी बात भी करो, तो क्योंकि हम सब ह्यूमन है, हम कोई एलियन नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, रोबोट नहीं है कि हर चीज़ अच्छी परफेक्ट फीड कर दी गई।
تو لیڈر بھی غلطی کر سکتا ہے اور ماتحت بھی کر سکتا ہے. ہاں جی, تو سب کو ایک ساتھ لے کے جانا چاہیے, ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے. پھر میں صبا کے متعلق یقیناً اطلاع لے کر آیا ہوں. میں وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سرو سامان بخشا گیا اور اس کے تخت بڑا عظیم شان ہے. میں نے دیکھا کہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے, جسے لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں, جو عرش عظیم کا مالک ہے. اس میں اچھے لیڈر کی مزید خصوصیات آگے جا کے ہیں, کہ آیت نمبر 32 پہ ہے, آگے جا کے پڑھیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. میرا یہ خط لے جا اور ان لوگوں کی طرف ڈال دے, پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. اس سے ایک بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ ہم کسی سے بات کریں تو اس کو بار بار پوچھیں نہیں, ٹو میں نہ لگیں کہ وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے. تو وہ خط دیا اور سائڈ پہ ہو گیا, جھانکنا نہیں شروع کر دیا کہ اب وہ کیا کرے گا کچھ. تو اس سے ہمیں پتہ یہی چل رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو پیغام دیں تو پھر تھوڑا سا صبر بھی کریں, اس کے ویٹ کریں, اس کے انتظار کریں, تھوڑا سا ویٹ کریں اور ٹو نہیں لیں, ٹو میں نہیں رہیں, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ٹو میں رہتا ہے, اچھا پتہ نہیں کیا لکھ رہی ہے, ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا. تو یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ اپنی بات تو کریں مگر پھر صبر سے اس کا ویٹ بھی کریں. پھر ملکہ بولی, اے اہل کے دربار, میری طرف ایک بڑا خط پھینکا گیا ہے. وہ سلمان کی جانب سے اور اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. یعنی ایک بات ہوئی کہ اللہ کے نام سے شروع کرنی چاہیے کوئی بھی بات. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. خط سنا کر ملکہ نے کہا, اے سرداران قوم, میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو اور کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی. یہاں پہ بھی نظر آیا کہ اچھی لیڈر یا اچھا لیڈر کون ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے ماتحت کو بھی لے کے چلتا ہے, مشوروں میں بھی شامل کرتا ہے. ٹھیک ہے, مشورے میں شامل کرتا ہے یعنی ان کو اپنے ایکول سمجھتا ہے کہ وہ بھی اچھی بات کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایسا ایروگنٹ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ ان کو لے کے چلتا ہے. اور آگے سے انہوں نے بھی کیا جواب دیا, انہوں نے جواب دیا, ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں, آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. یہ ماتحتوں کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ مشورہ تو ضرور دیں مگر یہ سوچ لیں کہ اصل فیصلہ کس نے کرنا ہے, لیڈر نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر لڑے نہیں کہ میری بات تو نہیں مانی, میں تو یہاں سے آؤٹ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اچھے لیڈر بھی, اس کی دیکھیں اچھی لیڈر بھی تھی, اس کے ماتحت بھی اچھے تھے, تو پھر فوراً پھر اس کی طرف فیصلہ پلٹ دینا چاہیے. ہم میں بہت سارے فیصلے کیوں نہیں ہو پاتے کہ ہر تھوڑی بات ایک اٹھتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. دوسرا کہتے ہیں نہیں ایسے ہونا چاہیے. پاکستان میں آج کل وہ جو کیا 2 3 4 5 لگے ہوتے ہیں نا, ججز کی بات کر رہے تھے, اس میں کیا فیصلہ نہیں ہو سک رہا. ٹاک شو بس باتیں کر کے ختم, کوئی فیصلہ نہیں. ٹاک شو میں کوئی فائدہ نہیں, دن رات بولتے ہیں. سننے کے لیے, باتوں کے لیے ہے نا, لیکن لیڈروں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جی. فیصلے کریں. تو یہ بات ہوئی کہ ساری ایکچولی اتھارٹی پھر لیڈر کو دی جائے. اور ہمارے گھر میں لیڈر کون ہوتے ہیں, ہمارے شوہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے شوہر ہوتے ہیں. تو ہمارے گھر میں بھی بہت سارے مسئلے کیوں خراب ہوتے ہیں, کیونکہ جب ہم سارے اختیار شوہروں کے والے اپنے پاس لے لیتے ہیں اور ان کو بچے سنبھالنے دے دیتے ہیں. یعنی اپنے اختیار ان کو اپنی چیزیں ان کو دے دی, ان کو اور خود الٹا کر دیا. تو بہت سارے گھروں میں بگاڑ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ عورتیں گھر چلا رہی ہیں اور عورتیں جذباتی ہوتی ہیں. عقل مند ہوتی ہوں گی مگر جذباتی ہوتی ہیں. تو وہ بعض اوقات وہ باتیں کر جاتی ہیں کہ جذبات میں کہ جو غلط ہوتی ہیں, غصے میں آ کے وہ غلط فیصلے کر دیتی ہیں. تو ہمیں بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارے جو ہے نا لیڈر ہمارے گھر میں ہمارے شوہر ہیں. اور اس کے بعد بادشاہی جب کسی ملک, اور اس نے کیا کہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کا آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کا کیا حکم دینا ہے. بلکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, یہی وہ کچھ کرتے ہیں. یہاں پہ اس کی مزید سمجھداری, کیا سمجھداری, کہ دور رسی, یعنی کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ دور رس ہوتا ہے, دور تک سوچتا ہے, وہ صرف قریب کے فائدوں کو نہیں دیکھتا, وہ دور تک کے فائدوں کو دیکھتا ہے. تو بعض اوقات قریب کی چیزوں کے لیے کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کی سٹوری بھی کیا ہوا تھا کہ فتنے ان کے پیچھے, حضرت موسیٰ کے پیچھے فتنے اڑے تھے, لوگ شرک کرنے لگے تھے, مگر حضرت ہارون نے کیا کیا تھا, روکا نہیں تھا, خاموش تھے, اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ زیادہ فساد ہوگا. تو وہ دور رس نتائج پہ غور کر رہے تھے. تو کوالٹی اچھے لیڈر کی کیا ہوتی ہے کہ وہ دور تک دیکھتا ہے.
اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مشورے بھی کرتا ہے، ساتھ بھی دیتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر وہ دور تک دیتا ہے. کیونکہ یہاں پہ میں نے لکھا کہ کیونکہ تو تحفے سے دشمن نہیں، یہاں پہ تحفے کی بات ہوئی تھی نا، وہ آگے جا کے ہے، میں پڑھ دیتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم طاقتور ہیں، یعنی ہم لڑ سکتے ہیں. وزرا نے یہ کہا تھا، تو پھر اس نے کہا نا کہ نہیں، لڑائی اچھی چیز نہیں ہوتی، جب لڑائی ہوتی ہے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم لڑ بھی سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے. پھر آگے کہہ دیا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. ہاں جی. اب لڑے یا نہ لڑے. اور پھر آگے وہ کہتی ہیں، آگے آیت نمبر 35 کہ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرا ایلچی کیا جواب لے کر پڑتا ہے. تو ہدیہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دلوں کو نرم کرتا ہے، جوڑتا ہے. نہیں، اور وہ اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ ہدیہ لے کر میری بات مان لیں گے، دنیا کے پرستار ہوں گے. ہاں جی. یہ مطلب تھا اصل میں. ٹیسٹ ایکچولی وہ ٹیسٹ تھا نا، وہ تو وہاں تو ٹیسٹ تھا نا کہ میں چیک کرتی ہوں کہ وہ لالچی بندہ ہے کہ. ہاں جی. مگر ویسے نوٹس میں لکھا کہ نوٹس سے بتا رہی ہوں کہ کیونکہ تحفے سے مطلب دوستی دشمنی کم ہوتی ہے، اور جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہے تو رمضان اچھا موقع ہے، ایک موقع آگے آپ ان کو منا لیں، آپ ان کو سلام بھیجیں، دعائیں بھیجیں، رمضان مبارک کہیں، اور اگر ممکن ہو تو کوئی گفٹ بھی بھیج دیں تاکہ ان کے دلوں کی غدورت اور ناراضگی دور ہو جائے، کم ہو جائے. عورت کی جو سمجھداری ہے اس سے خاندان میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک سمجھدار عورت جذباتی فیصلے نہیں کرتی، ایسے فیصلے کرتی جس سے اس کے اپنی ذات، اس کے بچے، اس کا گھر، اس کی عزت، اس کی زندگی، اس کی آخرت، ہر چیز کا فائدہ ہو. کیونکہ اگر عورت بگڑ جاتی تو اگر عورت نہ سمجھ ہو تو پھر گھر نہیں بنتے، بگڑ جاتے، ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم عورتوں کا کردار بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جب وہ آپ آیت پہ آتے ہیں 36، جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچے، اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھ کو دے رکھا ہے اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم اس پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ موتی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنہوں میں سے ایک کبھی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے سے لائے دیتا ہوں. یوں کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا اور پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ بھی دیکھیں امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ کامیابی جب ملے تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. ھذا من فضل ربی، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی دروازے پہ لکھ لیں، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے، اندر یہ ہونا چاہیے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نامے سے بن جاتا ہوں. یعنی کہ نعمت ملے تو سمجھیں کہ یہ آزمائش ہے، آزمائش میں پاس ہونا ہے، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے اپنے لیے مفید ہے. یہی ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. یعنی جب بھی کوئی نعمت ہو ملے اس کے بعد یہ ضرور سوچ لیں کہ اب ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا، کہ ہم نے شکر کرنا ہے. اور شکر کا مطلب یہ نہیں شکر الحمدللہ ادھر ادھر بتا رہے. شکر یعنی کہ جو چیز ملے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں، اور آگے بھی بتانے والی چیز ہے تو ضرور بتائیں. قرآن سب سے پہلے. پھر علم کی فضیلت بتائی ہے نا جی، کہ وہ جن لا رہا تھا نفس، مگر یہ کہ وہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کچھ بھی کر سکتے. دوسرے کے پاس طاقت تھی، حالانکہ جن تھا، عرضے بھی ہیں، مگر علم کو فوقیت دی. سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو. دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس نے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہم نے سر تاج جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اس میں بھی ہم بھی دیکھیں بہت سارے غلط کام کیوں کرتے ہیں، ہمارے آبا اجداد کرتے تھے. اس کے اندر ایمان پہلے تھا، وہ تو عورت بڑی نرم دل تھی جو ایک دم سے مائل ہوئی نا. سمجھدار تھی نا، سمجھدار تھی جبھی تو حکومت کا سمجھ. الحمدللہ. اب دیکھیں ہم بھی سمجھدار ہو جائیں، ہم بھی تو بہت کچھ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. دیکھیں یہاں بھی اس قوم کو فالو کرنے کی وجہ سے ایسی ہوئی تھی، ادروائز وہ فطرتاً وہ بہت اچھی تھی. اب انشاءاللہ ہم سب بھی فطرتاً انشاءاللہ ہم اچھا گمان ہے، ہم اچھے ہیں، مگر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. اور بہت ساری چیزیں ہمیں کاپی اپنی پیرنٹس سے بھی مل جاتی ہیں، کچھ یعنی بعض پیرنٹس بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں، کچھ چیزیں ان سے غلط بھی مل جاتی ہیں.
ہاں اچھی بھی ملتی ہیں غلط بھی ملتی ہیں، اچھی کو تو فارورڈ کریں مگر غلط کو وہیں سٹاپ کر دیں. بہت کچھ ہمیں ملتا ہے، غلط بھی مل جاتا ہے بعض اوقات. جیسی علم آیا تو آپ اسے جو اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھے، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. یعنی کہ پھر وہ مسلمان ہو گئی. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ تو متخاصم فریق بن گئے، متخاصم جھگڑنے والے. صالح نے کہا علیہ السلام، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی میں چاہتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہو؟ شاید کہ تم پر رحم فرما جائے. انہوں نے کہا ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان بناتے پایا ہے. صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک و بدشگونی کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے. ہم بالکل سچے ہیں. یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہو. اور ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو، ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں. ان کا ظلم کی پاداش میں جو کرتے تھے اس میں سے ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے. جو علم رکھتے ہیں یعنی کہ جن کو حقیقت معلوم ہے یہ سب کچھ. تو علم کی اہمیت یہاں پہ ایک دم ہمیں پتہ چل گئی، ایک دفعہ اور. اس سب کو سمجھ کس کو آئے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے چلتے جاؤ؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کر رہے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال لو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کے وہ پیچھا رہ جانا تھا، جس کا پیچھا رہ جانا ہم نے طے کر لیا تھا. اور برائی ان لوگوں پر ایک برسات بہت ہی بری برسات تھی، اور ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، ہم تھے اللہ کے لیے، اور سلام ہے اس بندوں پر جنہوں نے اس کے برگزیدہ کیا. ان سے پوچھو، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ اللہ. اچھا، اس میں ایک بات سمجھ، ایک ہے نا کہ آخر آیت جو ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ. تو یہ جو ہے نا، یہ چھوٹی سی حمد ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، الحمدللہ چھوٹی سی حمد ہے، وَسَلَامٌ چھوٹا سا درود ہے. تو کبھی واعظ و نصیحت کرنی ہو نا، تو اس سے پہلے ہم اگر کچھ نہیں پتا تو اتنا سا یہ چھوٹا سا ہمیں درود شریف یعنی حمد و درود پڑھ لینا چاہیے. اور یہ طریقہ بھی ہے کہ جب بھی بات کی جائے تو پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے اور پھر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود بھیجا جائے. تو یہ چھوٹا مختصر ترین حمد و ثنا اس میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آپ نے کبھی سنا بھی ہوگا کسی نے کہ یہ کہتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگ اکثر یہ بھی بولتے ہیں. ہمیں بھی جب ہے نا بات کسی سے کرنی ہے تو پہلے یہ بات کرنی ہے. اب ہم 20 سے پارے میں پہنچ گئے الحمدللہ. ابھی ہے ہمارے پاس 20 منٹس. اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی. جس طرح باتیں ہو رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ آج ہم ایک کر کے جائیں گے. میں نے سوچا تھا ایک ہی کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی پیدا کیا اور پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جس کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں. اس میں ایک بات نوٹ کری آپ نے کہ یہاں پہ اللہ کے تعارف سے سٹارٹ ہوا سپارہ. خیر سپاروں کی بانٹ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بعد میں ہوئی، مگر ہم ویسے ہی نہیں سپاروں کی بانٹ کہہ رہے ہیں نا، سپارے بعد میں 30 پہ ڈیوائڈ ہو نا. تو اللہ نے بات اس طرح شروع کی مطلب 30 کے، مگر یہ سپارے کے حساب سے میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی سب سے پہلے وحدانیت کی بات کی گئی، توحید کی بات کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے نا جو بھی پیدا کی گئی اس میں اللہ ہی بنانے والا ہے، اس کو اللہ انجام تک پہنچنے والا ہے. میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی اگزامپل آج صبح ہی میں سن رہی تھی، کوئی آڈیو ویڈیو تھی مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ناموں کے متعلق ہے. انگلش میں بہت اچھی ہے، بلکہ سننی چاہیے، ہم کو بچوں کو بھی شیئر کرنی چاہیے
کہ وہ ایک ایک نام کو لے گا، اس طرح کچھ ہے. تو اس میں انٹروڈکشن میں یہی بتایا تھا کہ اللہ کے دیکھیں ایک بریڈ جو ہوتی ہے ہمارا اس میں کیا ہاتھ ہوتا ہے ہم کھانے میں، کہ ہم زیادہ سے زیادہ بازار سے اٹھا کے ایک شیلف سے اٹھا کے لاتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں اور پھر اس کو کھا لیتے ہیں. بس ہمارا اتنا سا رول ہے، بس چھوٹا سا. ہم نے کبھی یہ سوچا کہ وہ بریڈ کیا ہم بنا سکتے تھے؟ وہ بریڈ کسی بیج سے بنی تھی، وہ بیج اگایا گیا تھا، کہ وہ بھی اللہ کی توفیق سے کسی کے احسان نے اگایا ہوگا، پھر اللہ ہی کی توفیق سے وہ بڑھ گیا، اللہ ہی کی توفیق سے وہ جب پورا پودا بنا اس کو کاٹا گیا، اللہ ہی کی توفیق سے وہ مارکیٹ میں گیا، اسی کی وجہ سے وہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد آیا کھایا ہم نے، پھر اتنا سا پوشن کیا کہ ہم نے اس کو جو بھی کیا گھر میں جو بھی ہمارا رول تھا کھایا. اور پھر زبان کے بعد ہمارا کنٹرول نہیں. اتنی بات ہے نا، ہمارا کنٹرول بھی یہاں سے یہاں تک ہے. اس کے بعد بھی یہاں سے لے کے پیٹ میں گیا، کہاں سے کہاں گیا وہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں. پھر سیل کو کیسے پہنچا وہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں. ایک سیل کو، اور سیل کو بھی نہیں پتا کہ اس میں میرا بھی رول تھا، یعنی اس کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا کس کس کا رول تھا، اس سیل کو بھی نہیں پتا کہ اس میں میرا بھی رول تھا. تو اصل رول پھر کس کا ہوا؟ اللہ کا رول ہوا. یعنی اللہ ہی کی توفیق سے ہم کھا بھی رہے، اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس کو آگے جہاں پھیلنا ہے وہ بھی ہے. دین میں بھی یہی ہے نا، اللہ ہی کی توفیق سے ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو مجھے تو نہیں پتا تھی، مجھے تو رٹی بھی نہیں ہے، میں تو دیکھ کے پڑھ رہی ہوں، دیکھ کے پڑھ رہی ہوں. تو اللہ ہی کی توفیق ہے، مگر ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مگر میں نے اتنا سا پورشن تو بننا ہی ہے نا. مجھے اس کی پوچھ ہوگی جو میری زبان سے یہاں جا رہا ہے، حلال ہے کہ حرام، یا میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے بات، حلال ہے کہ حرام، اتنا سا پورشن. ٹھیک ہے، اس کی پوچھ ہے. باقی اس کی فکر نہ کرے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے. علم بھی ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے اس کی فکر نہ کریں، یعنی میں کہاں سے پڑھ رہی ہوں اور آپ کے اندر آگے جا رہا ہے، مجھے اس کی فکر ہونی چاہیے. مگر اس کے بعد میں نے اپنا کام پورا کرنا ہے، میں نے اپنا کام پورا کرنا ہے. اس کے بعد آپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اللہ دلائے، مجھے بھی دلائے، آپ کو بھی دلائے، اللہ کی توفیق سے ہوگا. تو ہمیں اپنا کردار پورا کرنا ہے. یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی یہ کہ کیا شان ہے اللہ کی، یہ یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ ایک چھوٹا سا نوالا کہاں سے ہو کے آیا، کتنے پروسیس سے گزر کے آیا. وہ میرے لیے بنا تھا، میرے لیے بنا تھا، ہے نا. ہر چیز جو دنیا کی آپ دیکھیں نا کہ ہم اکیلے نہیں بنا رہے. بالکل، سبحان اللہ. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے مثالیں دے کے اللہ نے سمجھا دیا نا. اب وہ بتا رہا ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ تو کیوں میری بندگی کر، یہ میں کرتا ہوں، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر وہ سکتا. یہ بتاتا ہے کہ یہ کون کام کرتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. انسان کی حقیقت ہی کیا ہے وہ بھی بار بار بتایا نا کہ بوند سے کس طرح کہاں سے بنا، صحیح. کہاں سے اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہارون رشید نے کیا کہا، اس کو ایک آدمی نے کہا نا کہ اگر تجھے پانی نہ ملے تو اس کو کیسے حاصل کر. اس نے کہا آدھی سلطنت دوں گا. اس نے کہا اس پانی کو جو تو نے پیا ہے وہ اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو کیا دے گا. اس نے کہا آدھی سلطنت. اس نے کہا ایک پانی کے قطرے کے لیے یہ سلطنت کی ویلیو ہے. اور ہم تو دنیا کی کتنی نعمتیں جو ہیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. احساس بھی نہیں ہے. اچھا میں تھوڑا سا یہاں پڑھ دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سانس آ رہی ہوگی اس کی ہوا کی وجہ سے. وہ ہوا بھی اللہ کی طرف سے، ہر چیز کی طرف سے. یعنی ہم تو بالکل بے بس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا میں تھوڑا سا پڑھ دیتی ہوں. ہر سپارے کے شروع میں ہوتا ہے مگر اب سے ریلیٹ بھی ہے کہ علم چاہنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کبھی اس کو تسلی ہوتی ہی نہیں. یعنی جس کو علم کا شوق ہو لگ جائے وہ مزید علم حاصل کرتا ہے. یعنی کہ وقل رب زدنی علما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا. تو اب یعنی حدیث اتنی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہماری دیکھنے ہم کس کریکٹر کے ہیں. یعنی کہ کیا ہماری خواہش علم حاصل کرنے کی زیادہ ہے، یا اس میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے، یا اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، یا اس کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، یا پھر دنیا. آج سے ابھی دیکھ لیا کریں کہ ابھی ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں. نینا کہ علم وہی ہے جو عمل میں آ جاتا ہے، باقی تو انفارمیشن سے ہیں نا. علم والے کون ہیں؟ جو عمل والے. لیکن علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ علم ہم 10 چیزیں سنتے ہیں تو 2 تو کرنے لگتے ہیں نا. یہ اس کی وجہ سے کہ ہم کریں گے آئے گا تو عمل کریں گے نا، پہلا اور سٹیپ پتہ ہوگا تو عمل کتنی چیزیں اب ہمیں معلوم ہو رہی ہیں. ہو گیا آگے نکلیں. ہاں اس طرح نہیں.
ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، ہاں جی، سب لوگ ان کے پاس کھڑے تھے، تو ایک دوسرے بزرگ آئے تو وہ فوراً ان سے ایک مسئلہ پوچھنے لگے. تو یہ لوگ کہا کہ آپ اس حالت میں کیا پوچھ رہے ہیں، تو آپ مطلب ختم ہونے والے ہیں. تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں علم حاصل کرتا ہوا دنیا سے جاؤں. کتنی علم کی فضیلت ہے لوگوں. آگے ہم پڑھتے ہیں، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ اسے پکارے. پیچھے اوپر پڑھ لیا میں نے. اچھا، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر دریا رواں کیا اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں اکثر لوگ نادان ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کو خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی خدا بھی ہے؟ یہ کام کرنے والا ہے، تم لوگ تو کم ہی سوچتے ہو. اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا خدا بھی ہے؟ یہ کام کرتا ہے. بہت بالو برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. بار بار آ رہی ہے نا الہ مع اللہ، یہاں ساری آیت. سبحان اللہ، بلکہ یہاں مجھے لگ رہا ہے عقیدے کی بات ہو رہی ہے زیادہ. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو اعادہ کرتا ہے؟ اور کون ہے تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. وہ تمہارا معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں کے میں گم ہو گیا، بلکہ اس کی طرف سے شک میں ہیں. اب بات دیکھیں، پھر علم کی بات ہوئی، اور علم کی یعنی دین کی طرف نہ چلنے کی وجہ کیا ہے؟ شک. جو میں نے پہلے کہا تھا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ شک جو ہے انسان کی عمل میں رکاوٹ بنتا ہے، بلکہ یہ اس کے اندھے ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکیں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور بہت ہمارے آباء اجداد کو بھی دی جاتی ہے، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں کے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل کر پھر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے میں اندر چھپائے ہوئے ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان اور زمین میں کچھ پوشیدہ زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی نہیں گئی ہو. اچھا، اب تھوڑی سی حدیث رکھتی ہوں، آیت نمبر 66 ریلیٹڈ. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا کہ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ اس کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قیامت کے اسی کے ساتھ اٹھے جاؤ گے جس سے تم محبت کرتے ہو. تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی محبت ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اتنا کسی اور بات سے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم سے محبت رکھتا ہوں. مجھے امید ہے کہ میں اپنی محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ کہ میرے عمل ان جیسے نہیں. اصل میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور پھر جیسا لاشعوری طور پر بننے کی کوشش کرتا ہے. یعنی قدرتی طور پر مثلا آپ کسی کی قرأت پسند کرتے ہو تو آپ انکانشیسلی اسی کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو میں پہلے مشاعر راشد کو بہت سنتی تھی تو میں بہت ان کی سٹائل میں پڑھتی تھی. تو ہمارے آئیڈیل جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ہم انہیں کی طرح بنتے ہیں. اور ٹھیک، ہاں جی. تو یہی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری محبتیں کس طرح کی ہے. ہماری اللہ کی محبت، مگر مجھے تو لگتا ہے مجھے اتنی محبت ہے اللہ جیسے رسول سے تو ہے. اور اس کی میں آپ کو چیک کرتی ہوں کیا محبت کا ہونا چاہیے کیسے. دیکھیں وہی میں بتا رہی ہوں جو میں نے یہ سوچے کہ وہ جس رسول سے میں محبت کرتی ہوں وہ انہی کے بھیجے ہوئے ہیں نا، وہ انہی کا تعارف دے رہے ہیں، وہ انہی کو بتا رہے ہیں. دعا کرنی چاہیے. اور پھر وہ ہمیں اچھی بات ہے یہ سوچنا کہ انسان یہ
مطمئن نہیں ہے کہ میں اتنی محبت مجھے نہیں ہے جتنی مجھے ہونی چاہیے، اس کا یہ مطلب یہ اچھی بات ہے. مجھے ایسے بھی جتنی ہم اپنے بیٹے سے کرتے ہیں نبی سے اتنی محبت نہیں ہے، پھر میں اللہ سے زیادہ بچوں سے نہیں ہم وہ محبت اس کی کرتے جو دعا بھی اللہ ہے نا کہ رسول. اللہ میں اپنی محبت اور اللہ محبت رسول جس سے بچے نہیں ہیں، محبت اللہ کرتا رسول ہوں کے آگے میرے ہم دل پہ بچے نہیں ڈال. کرتے. بس یہ نا کہ ہمیں پھر اللہ کا تعارف جاننا چاہیے نا. ہاں مطلب اسماء الحسنہ پریکٹس ہونی نہیں باجی چاہیے. میرا مطلب ہے ہم اور جو بچے سے وہ زیادہ اسماء الحسنہ کی ہم پڑھیں، نہیں بچوں سے زیادہ دیکھیں، سنیں. اللہ وہ رسول. ہاں جو میں نے بتایا نا انگلش کا، جس کی میں بتائی تھی گندم والی بات بھی، بریڈ والی، اس کے لیکچر سنیں، خود بھی سنیں، اس ٹائپ کی چیزیں. بہت اچھی کتاب ہے اسماء الحسنہ کی میرے پاس. بہت تو یہی چیز نا، تعارف ہمیں ہوگا تو پھر ہوگا نا. اچھا اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ دیکھو کتنا رہ گیا. یہ واقعہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر اس باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اس طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو. یقیناً تم صحیح حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو تک اپنی پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو اسے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں کرتے. اور ذرا تصور کرو اس دن کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلایا حالانکہ تم کو ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے. اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے. کیا ان کو سجائی نہیں دیتا تھا کہ ہم نے رات کو ان کے لیے سکون حاصل کی جگہ بنائی اور دن کو روشن کیا. اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے، اور سب جو آسمانوں اور زمین میں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اور اس کے ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے ان کے حضور حاضر ہوں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑے رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی کا لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ رہیں گے. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں، اور جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلم بن کر ہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اسے کہہ دو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ابھی ختم نہیں ہوا. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو لوگ کرتے تھے. آگے پڑھو نا. ہاں ابھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ ابھی ایک سپارہ نہیں ہوا، ربا سے سٹارٹ کیا تھا، ابھی ربا بھی نہیں ہوا. جی تھوڑا پڑھا ہے، کل بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ، مگر پھر بھی اسٹل اس کو ختم کر لیجیے گا. نہیں، کل انشاءاللہ 20واں میں نے ختم کرنا ہے نا انشاءاللہ. مگر یہ ربا تو میں کہتی ہوں یا کل کروں آگے. کیا کرنا ہے؟ تیاری کر کے آئے نا، اور کیا تیاری. وضو کرنا. بچے باہر آ کے کھڑے ہو جائیں گے نا. 1 بجے آئیں گے. ایک 10 میں نے ٹائم بات ایک آگے کر دیا. ایک 10 پہ کہا تھا. ایک 10 پہ کہا تھا نا، چلے تو آپ ہی تو آپ کا قصص پڑھ لیجیے گا، پھر وہاں سے عنکبوت سے نہ کریں. اچھا اچھا. ابھی کیا کروں؟ ابھی دعا کریں. 5 منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. م، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. واقعہ یہ کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا اور ان کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ مہربانی کرے ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے ہیں، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کے وارث بنا دیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشے، اور ان کے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ کھلا دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کا دودھ پلا.
پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال اور کچھ خوف نہ غم نہ کرنا، ہم تیرے ہی پاس لے کے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کر دیں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا میں نکال لیا تاکہ وہ اس کا دشمن اس کے لیے سبب رنج ہو۔ اور واقعی فرعون اور حامان اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، کیا عجب کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ انجام سے بے خبر تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کی طرف دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے، اور ہم نے اس بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے اس سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کے پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ السلام کو اس کی ماں کے پاس پٹا لائے تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب موسیٰ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور اس کو نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی کہ جزا کا بدلہ کیا دیا؟ حکم اور علم، یعنی کہ دولت نہیں دی، کچھ نہیں، حکم اور علم۔ تو یہ سمجھے کہ اگر ہمیں مل رہا ہے تو یہ بھی ایک جزا ہے، الحمدللہ۔ ایک روز شہر میں ایسے وقت پہ داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک اس کے اپنی قوم کا اور دوسرا اس قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ نے اسے مغفرت پہنچائی، وہ غفور رحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا قدردار نہیں بنوں گا۔ اب دیکھیں، انسان جب کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کا فوراً ٹیسٹ ہوتا ہے، فوراً ٹیسٹ نیکسٹ ڈے آ گیا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف خطرہ بھاگتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر سے پکار اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو نے مجھے اس طرح قتل کرنا ہے لگا ہے جس طرح کل تو ایک شخص کو قتل کر چکا؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ علیہ السلام، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا اور اس نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ قال ربی نجینی من القوم الظالمین۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور اس سے آگے ایک طرف دو عورتیں اپنی جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہا اپنے جانور نہ نکال لیں، اور ہمارے والد ایک بہت برے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل دیے میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس دعا کی برکت سے کیا ہوا، کیا کیا نعمتیں ملی کہ پہلے تو لڑکی وہ خود ہی اس کی طرف آ گئی، مگر خیر وہاں نیت تو یہ نہیں تھی۔ پھر جاب کی طرف کی بھی اپرچونٹی مل رہی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ ہمارے لیے جانوروں کے پانی جو مہیا کیا اس کا اجر آپ کو دیں۔ ایک فوری اجر بھی مل گیا اور پھر دنیا کا اجر بھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو، پناہ بھی مل گئی۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، بجان اس شخص کو نوکر رکھ لیجیے، بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں گے وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ یہاں پہ کرائٹیریا کیا بتا دیا کہ کوئی بھی ذمہ داری ہو تو وہ اس کو کرنے کا اہل ہو، سب سے پہلے امانت دار تو ہو ہی ہو۔ امانت دار ہونا ہر ایک کے لیے شرط ہے، ہر ایک کے لیے شرط ہے۔ اس کے علاوہ مضبوط کا مطلب کہ کوئی بھی چیز ہے کہ اس میں جو جاب ہے اس میں وہ صلاحیت ہو۔
پھر اس کے باپ نے موسیٰ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے 2 بیٹوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطیہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت رکھو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ السلام جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کروں گا اس کے بعد کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا نگہبان ہے۔ اچھا بس یہاں کر دیں، بتائیں۔ کتنا ٹائم؟ ربا بھی ہو گیا 101 ربع اس طرح نہیں ہوا، ویسے ربع 1 سپارہ ہو گیا مگر ہم نے ربع سے اسٹارٹ اس میں نا عورت کا بڑا عمل دخل ہے، آسیہ علیہ چھوڑ بھی السلام، سکتے ہیں، خیر ہے۔ ان کی ماں، ان کی بہن، اچھا اور کریں، بھی آگے یہ ایک رکو کرتے ہیں اور چلیں جی صاحب قرآن کرنے کے لیے بند کر رہے ہیں، 4 یہ سکھانا نہیں ہوا نا نہیں پورا۔ نہیں وہ انہوں نے جانا ہے وہ کہیں بات چلے چلے ٹھیک ہے سبحان چلے۔ اللہ ہم ابھی ہم بھی بس مختصر دعائی۔ نہیں، ابھی 10 منٹ اوپر آنے کوئی جلدی 10 منٹ اوپر آپ پڑھا دیجیے گا، یہ تو 20واں نہیں، سپارہ آپ وہ- پڑھانا ہے نا۔ ہاں جی، نہیں، اگر آپ لوگ تجوید کو رہنے دیں تو اسی وقت شروع کر لیا کریں، نہیں تو زیادہ نہیں ہوتا ٹائم، نہیں 10 منٹ تو لگتے ہی ہیں۔ اچھا چلیے میرے خیال سے کر دیتے ختم، زیادہ ووٹ ادھر۔ تھوڑا سا ایک ہی ہے۔ چلیے دعا کو ختم کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا یا اللہ عمل میں لے آئے، عمل میں لے آئے، یا اللہ ہمارے بچوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حکمتیں ہم نے ایز اے لیڈر ایز اے ماں سیکھی ہیں، یا اللہ تعالیٰ وہ حکمتیں ہمیں سمجھا دیں، اس سے ہم عمل کرنے والے بن جائیں، سب کے گھر میں مسئلے دور ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ہر روز ایک ہمیں وہ سوچنا چاہیے، ایک عمل کا پوائنٹ عمل کا پائیں جی۔ ہر روز کے سبب۔